جی کیا سوال ہے؟ اذهبت الى المستشفى، اس میں اذهبت کتاب میں اذهبت لکھا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے جی، اس کو صحیح کرتے ہیں جی. ہم نے جو چیپٹر پڑھا ہے جی جی بالکل. آپ بتائیں کیا ڈفرینس ہے فعلتا اور فعلتو میں؟ کیا فرق ہے؟ فعلتا واحد مذکر، کون سے والے واحد مذکر؟ مخاطب. واحد مذکر مخاطب کے لیے فعلتا، اور فعلتو کس کے لیے؟ جی کون سے والے متکلم؟ تو وہ کون سا والا واحد متکلم؟ فعلتو واحد متکلم، ذهبت میں گیا، ذهبت انت تم گئے، یہ فرق ہے بس. صحیح. جی سلمان بھائی آپ کا کیا سوال تھا؟ ہو گیا پکا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. صحیح. ضع فی الاماکن الخالیہ. بھجن 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 فون چھوڑ دیں پھر آپ کہیں گے شکرا. ضع فی الاماکن الخالیہ کیا مطلب ہے؟ ضع وضع یضع ضع، رکھیں رکھیں. فی الاماکن الخالیہ، اماکن جمع مکان، مکان کی جمع اماکن جگہیں، اور الخالیہ بلینک یا خالی، رکھیں خالی جگہوں میں. فیما یلی مندرجہ سے چیپٹر نمبر 4 ہے، تھوڑا سا پچھلی کلاس میں آپ بھی تھے، یاد رکھیں. کوئی پینسل سے نشان لگا لیں کہاں تک پڑھا ہے. نہیں یہاں تک نہیں پڑھا، آگے چیپٹر پورا پڑھا ہے جی. پینسل کو ہی ساتھ رکھ لیں، تھوڑا لکھ لیں، اپنی کتاب سمجھیں، آپ فکر نہ کریں. جی ضعف الاماکن الخالیہ. فیما یلی، فیما یلی، فی کیا ہوتا ہے؟ حرف جر ہوتا ہے. یہ ماں کون سا والا آئے گا؟ اس میں جو، یہ کون سا والا ماں کہلاتا ہے؟ ماں موصولہ. یلی مندرجہ ذیل ہے. الف یعنی ویسے یلی کا مطلب ہوتا ہے جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. الفعلہ کیا رکھیں آپ اس میں؟ الفعلہ کیا رکھنا ہے جی؟ فعل رکھنا ہے. کون سا والا فعل رکھنا ہے؟ ذہبا. لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ وَأَسْنِدْهُ، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اسندہ. اس کی اسندا یسندو کا مصدر کیا بنے گا؟ اسناد. اس کی اسناد کرنی ہے. کدھر اسناد کرنی ہے؟ الی الضمیر المناسب، مناسب ضمیر کی طرف اسناد کرنی ہے، یعنی کہ اس کو مناسب ضمیر کے ساتھ استعمال کرنا ہے. مثلا ذہبا کون گیا؟ ہوا، وہ گیا. اور ہیا کیسے جائیں گی؟ ذہبت. ہوا ذہبا، ہیا ذہبت. ہم کیسے جائیں گے؟ ہم ہم ذہبو، ہم ذہبو، اور ہن ذہبنا. فعلا فعلو فعلت و فعلنا. پھر انت ذہبتا، انت ذہبتا. انتم ذہبتم، انتی ذہبتی، انتن ذہبتن، انا ذہبتو، ونحن ذہبنا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سینٹینس ریڈ کرنا ہے، دیکھنا ہے اس میں سے کون سا جو ہے وہ میچ کر رہا ہے. سو الاول الاولاد. الاولاد ما معنی الاولاد؟ ولد، جمع ولد الاولاد. الاولاد جمع ولد، ولد لڑکا، جمع الولد. صحیح. الاولاد صیغۃ الجمع، فالاولاد فعل کیا آئے گا؟ ذہبو، کیونکہ اب وہ ہم ہو گئے نا، وہ سب گئے لڑکے، وہ سب گئے، تو فالاولاد ذہبو الی الملعب. ملعب کیا ہوتا ہے جی؟ ملعب کس وقت؟ کھیلنے کی جگہ. مفعل مطبخ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ پکانے کی جگہ. مسجد کون سی جگہ ہوتی ہے؟ مغرب کون سی جگہ ہوتی ہے؟ غروب ہونے کی، سورج کو ضروری نہیں ہے. مشرق کون سی جگہ ہوتی ہے؟ شروع. صحیح ہے جی. آسانی الطالبات. اب یہ کون ہو جائیں گی؟ ہنہ ہو جائیں گی، وہ تمام خواتین. تو الطالبات ذهبنا. اب یہ ذهبنا کیا ہو گیا؟ فعل ذهب استعمال کیا ہے اس کی اپروپریٹ ضمیر کے ساتھ. الطالبات ذهبنا الى المدرسة. صحیح. ثم الثالث یا افنان، الثالث المدرس. میں گیا، المدرس میں گیا. ہوا ذهبت انت، ذهب المدرس. ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے، فهو ذهب الى الفصل، المدرس ذهب الى الفصل. جی عبد الصمد بھائی انا کیسے آئے گا؟ اچھا چھوڑیں آپ. جی انا ذهبت، اور کہاں گیا؟ الى المطار. مطار کون سی جگہ ہے جی؟
یہ بھی مفعل کے وزن پہ ہی ہے، جہاں پہ کیا ہوتا ہے طار یطیر کا معنی ہوتا ہے اڑنا، اور طائرہ کون ہوتا ہے؟ جہاز بھی ہوتا ہے اور پرندہ بھی. پرندے کو طائرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اڑتا ہے. بارک اللہ فیک. وہ میم ہے، میم طائرہ ہے، نہیں وہ مطلب میم طائرہ ہے، نہیں نہیں وہ الگ، وہ الگ. اختی، اختی، اختی کے ساتھ کیا آئے گی ضمیر؟ ذہبت اختی ہیا فعلت. بھائی وہ کتاب الگ ہے، وہ کتاب الگ ہے، ان کا پیج نمبر الگ ہے، ان کا پیج نمبر الگ ہے. چیپٹر نمبر 4 ہے، چیپٹر نمبر 4 کے سبق کے جو شروع کا لیسن ہوتا ہے اس کے بعد ایکسرسائز ہے. اختی آپ کے پاس پیج نمبر ہوگا 28، 28 کے بالکل ٹاپ پہ، 27 کے بعد 28 کے بالکل ٹاپ پہ. اب سینٹینس نمبر 5 اختی. اختی کون ہوتی ہے؟ کس کی بہن؟ میری بہن. تو وہ کیا ہوگی؟ اختی ذہبت ہیا ہو جائیں گی نا. اختی میری بہن وہ گئیں تو ہیا ذہبت. اختی ذہبت الی المطبخ. جی اس کے بعد والا کیا ہوگا سینٹینس؟ آئی نا، آخر میں انت ہے. انت ذهبت، انت ذهبت، اين ذهبت انت. بالکل کافی تھا، لیکن وہ آپ کو بتا دے کیسے کہ کس کے لیے استعمال کرنا ہے. خالی بلینک آ جاتا نا تو اس لیے انہوں نے انت لگا دیا. وہی ہوتا. الطالبات ذهبنا الى المدرسه. صحیح. ثم صحح الجمل الاتيه. صحح کیا مطلب ہے؟ صح. یہ کون سا باب ہے جی؟ صحح. صحح فعل. صحح یصحح. اور مصدر کیا بنے گا؟ صحح یصحح. تصحیح. تصحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح کرنا. تو یہ صحح کیا صیغہ بنا ہے؟ امر کا بنا ہے. یصحح انت تصحح، تا ہٹایا، صحح امر آپ صحیح کریں الجمل الاتیہ. سوچیں کیا کس چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ 6:17 ہو رہے ہیں، 6:20 پہ جو ہے پھر ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سینٹینس ریڈ کریں، سوچیں کہ سینٹینس میں کیا خطا ہے. ٹھیک ہے جی. جی 2-3 دیکھ لیا، سمجھ میں آیا؟ پہلا والا کیا ہے جی؟ پہلے میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اذهب تو. اب یہ آگے جب ریڈ کرتے ہیں تو آگے کیا لکھا ہوا آتا ہے؟ یا محمد. یعنی کہ سوال، یعنی بات کس سے ہو رہی ہے؟ محمد سے. محمد سے جب بات ہو رہی ہے، محمد مخاطب ہیں کتنے ہیں؟ واحد ہیں. جنس کیا ان کا؟ مذکر. تو اب جب ان سے پوچھیں گے تو کیا پوچھیں گے کہ کیا آپ گئے؟ اذهب تا. محمد انتا ہے نا، تو انتا کے لیے اذهب تا. اذهبت الى المستشفى یا محمد. انا، میں گیا.
محمد سے پوچھ رہے ہیں میں گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت ایسی شعوری حالت میں نہیں تھے کہ آپ کو یاد ہو، تو ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان نہیں کرنا چاہتے. صحیح. الثانی، جی جناب. آمنۃ و فاطمۃ و زینب. ابھی کتنی ہو گئیں؟ تین ہو گئیں، تو جمع میں چلے گئے اور خواتین ہو گئیں، تو جمع مؤنث کا صیغہ چاہیے ہوگا. جمع مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ رجعوا کی بجائے رجعنا. صحیح. اور سینٹینس کا میننگ امید ہے کہ کلیئر ہوگا، نہیں ہے تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا کسی بھی ورڈ کا. صحیح. ثم الثالث، آمنہ، فاطمہ اور زینب یہ سب رجعنا، یہ سب کیا ہوا؟ لوٹی من الجامعہ یونیورسٹی سے. جی. فرح عرفان صاحبہ آپ نے رجعنا الف کے ساتھ لکھا، یہ الف کے ساتھ نہیں ہوگا، بغیر الف ہوگا. ٹھیک ہے جی. صحیح. ثم الثالث، زملائی. زملائی معنی زملاء جمع زمیل، زمیل واحد، زملاء جمعه، وزملائی مضاف الی یا متکلم، زملائی. صحیح. اب یہ جمع ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کیا صیغہ استعمال ہوگا؟ ذهبوا علی وزن فعلوا، میرے کلاس فیلوز، میرے کولیگز. ذهبوا. کیوں ذهبوا؟ کیوں آپ بتاؤ نا کیوں. جی. زمیل کی جمع زملاء، میرے کلاس فیلوز، میرے کولیگز. جمع ہے نہیں ہے، ذهب واحد کے لیے ہوتا ہے. صحیح. ثم الرابع، انا. رجعتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجعتا. رجعتا کس کے لیے ہوتا ہے؟ تم کے لیے ہوتا ہے. رجعتا اس تم کے لیے، انتا کے لیے. انا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ رجعت. انا رجعت من الریاض امس. امسی کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ گزرا ہوا کل. اليوم قبل اليوم. تھرڈ والا سمجھ میں نہیں آیا. تھرڈ والا تھا زملائی، میرے کلاس فیلوز. ذہبہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے، کلاس فیلوز جمع مذکر ہیں تو ذہبہ کو جمع میں کر دیا، ذہبوا واو ضمیر کے ساتھ. تمہارا جو ہے تمہارا وہ غدن ہے جی، غدن. الخامس، بار بار بند کھل ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو صحیح ہے، آن تو ہے وہ، یہ اسکرین بند کھل ہوتی ہے. ہاں یہ ایسے. جی. الخامس، مریم و بناتها ذهبت الى جدتا. تو اب ذهبت کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھ لیتے. تین تو نہیں ہے، جمع ہو چکے ہیں. مریم ایک ہو گئی، وہ بنات. بنات کتنی ہے؟ جمع ہے. صحیح. بہت ساری کا تو نہیں پتا لیکن جمع ہے. ٹھیک ہے. مریم اور اس کی بیٹیاں. تو اب خواتین زیادہ ہو گئیں، تو ذہبت تو واحد کے لیے تھا، ہیا کے لیے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ذہبنا بغیر الف. صحیح. مریم و بناتها ذهبنا الى جدتا. جدہ شہر کا نام ہے. ثم السادس، امی قالت بارک اللہ فیک لان امی واحد مؤنث للضمیر ہی. امی قالت. یار جو بھی کہہ لو آپ مسئلہ. میرے عربی میں جدہ جدہ بھی کہتے ہیں، جدہ بھی کہتے ہیں، جدہ بھی کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں. نہیں. الہ. الہ. الہ کے بعد کیا کہیں گے؟ جدہ. بھائی تین ہی آپشن ہے، تینوں ٹرائی کر لیا آپ نے. آپ وجہ بتائیں کون سا ہوگا اور کیوں ہوگا. مؤنث ہے تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ غیر منص حالت جر میں تو پھر کیا آئے گا؟ آخر میں آ کے تم نے ڈنڈی ماری. نہیں آپ نے، نہیں نہیں، آخر میں نصب نہیں آئے گا، فتحہ کہیں گے. حالت جر ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے فتحہ آئے گا کیونکہ. اچھا اب وجہ کیا ہے جی غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے دو میں سے کون سی وجہ ہوتی ہے؟ عالم ہے یا وصف ہے. تو یہ کیا ہے؟ شہر کا نام ہے، عالم ہو گیا. دوسرا یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. مؤنث کیا ہے کیسے پتا چلا؟ گول تھا. ویسے بھی شہروں اور ملکوں کے نام عام طور پہ مؤنث ہوتے ہیں. صحیح. اور سادس کا نا امی قالت انا. اور جی آن لائن بالکل صحیح آیا ہے، مری غن نہیں رہے گا، پھر یہ مری بطن مؤنث ہو جائے گا. صحیح. یا پھر آپ اگر زیادہ تبدیلیاں نہیں کرنی تو آپ کی جگہ پہ کیا کر لیں؟ ابھی کر لیں. تو پھر باقی آپ کو اب جیسے آپ کی مرضی ہے. خیر. اینیویز، اجب عن الاسئلۃ الاتیہ بالنفی. کیا کرنا ہے جی؟ اجب عن الاسئلۃ الاتیہ، جواب دینا ہے. اچھا یہ اجب کیا ہے؟ اجب اجابہ یجیبو، باب افعال سے ہے اور اس کا امر بنا اجب عن الاسئلۃ الاتیہ بالنفی. کیسے؟ نفی کے ساتھ. لیکن نفی بھی کیسے کرنی ہے؟ مستعملاً ما. مستعمل استعمال کرتے ہوئے. کس کلمے کو استعمال کرتے ہوئے؟ ما کو. فالاول ذهبت الى المدرسة امس. ما. جی بارک اللہ فیک. ما ذهبت
इल अल मदरसती अम्स, उन्होंने सवाल किया क्या आप गए स्कूल की तरफ कल, तो वो जवाब आप देंगे कि नहीं मैं नहीं गया, तो मा ज़हबतु, ला लगा दें, लेकिन फिर माँ लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपसे एक्सरसाइज में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने भले के लिए, मेरे भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए माँ का इस्तेमाल सीख लें। तो माँ ज़हबतु इलल मदरसती अम्स। जी पीछे से प्लीज अगर माइक में बता सकें, सेकंड जुमले का सिर्फ जवाब बताइएगा, लेकिन कंप्लीट जवाब, सेकंड सवाल का कंप्लीट जवाब बताइएगा, वन वर्ड जवाब नहीं चाहिए। अल जुमला अस्सानिया और अस्सवाल अस्सानी, पीछे से आवाज आएगी इंशाल्लाह। अगर माइक में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी आती तो कोई इतनी मुझ तक पहुंच जाए, रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह। माँ, माँ, सवाल को रीड करें और फिर माँ। अच्छा देखें इन्होंने क्या सवाल क्या लिखा हुआ है, अर्रजा अबू का मिम बगदाद। अब किसके किसके बारे में सवाल हो रहा है? अबू का, किसके सर आपसे किसके सब, अब किसके बारे में सवाल हो रहा है? मेरे अबू के बारे में। आपसे आपके अब्बू के बारे में हो रहा है, तो जब आप जवाब देंगे तो आप ये बोलेंगे किसके बारे में हो रहा है? अर्रजा अबू का मिम बगदादा। तो अब आपने क्या कहना है, मा रजा अबी मिम बगदादा। ठीक है, मेरे अबू नहीं लौटे बगदाद से। मा रजा वन वर्ड आंसर नहीं, टू वर्ड्स हो गए। हाँ लेकिन इतनी जो उन्होंने आगे ब्लैंक आपको दिया हुआ है, किताब वालों ने जगह जाया की, टाइप करने वाले ने मेहनत जाया की। मा रजा अभी क्यों चेंज होगा? वो वैसे कर कलाम महजूफ चल सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बोल लो यार, जितना जबान पे बोलोगे उतना फायदा होगा इंशाल्लाह कल को। ठीक है, वैसे बात सही है, वो माँ वैसे अगर आप वैसे जोड़ें, सिर्फ ला भी कह देंगे काफी हो जाएगा। वो माँ इस्तेमाल कर रहे हैं, रजा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी अभी फिलहाल है। आप माँ रजा भी कह दें तो जवाब है काफी है, लेकिन फिलहाल समझने के लिए माँ रजा भी, माँ रजाहू नहीं हो सकता, क्योंकि रजा के अंदर हुआ शामिल है, ये ज़मीर ज़ाहिर नहीं हो सकती। अगर हु लगा देंगे वो उसका मफूल बन जाएगा, और रजा फेल लाजिम है, मुतअद्दी नहीं है कि उसको मफूल भी चाहिए। सही। अस्सालिस अज़हब औ अज़हबत उख्तुका, मा ज़हबत उख्तुका इलल, भाई वो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अज़हबत उख्तुका इलल मुस्तशफा, क्या आपकी बहन हॉस्पिटल गई है? पहले उर्दू में बता देना, क्या आपकी बहन डॉक्टर हॉस्पिटल गई है? नहीं, बड़ी मेहरबानी। आप क्या जवाब देंगे? मेरी बहन कहेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या जवाब देना होगा? आपने ज़हब तू कह दिया कि मैं गया, ज़हब बत ही रहेगा, क्योंकि बहन थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बात, मेरे बारे में बात नहीं हो रही, आपके बारे में बात नहीं हो रही। माँ ज़हबत उख्ती, मेरी बहन, माँ ज़हबत उख्ती इलल मुस्तशफा, बारकल्लाहु फीकुम, माँ ज़हबत उख्ती इलल मुस्तशफा। आप खोलें खोलें, नाइट नहीं आई, 7 बजे उम्मीद है इंशाल्लाह। सही, मा ज़हबत उख्ती इलल मुस्तशफा, सही। अलान तअम्मल मा यली, तअम्मल क्या है जी? इसको इसको रहने दो। तअम्मल मा यली, तअम्मल का क्या मतलब होता है? तअम्मल, तअम्मल, सोचें या गौर करें। मा यली, नीचे कुछ उन्होंने आपको फिल करने के लिए नहीं दिया हुआ, गौर करें। किस चीज पे गौर करें? जो नीचे दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है? ली अन्ना, उसमें आपको ये क्या बता रहे हैं? ली और ये अन्ना, ये दो हरूफ जो हैं, या दो कलिमात अलग अलग हैं। और अन्ना जो है वो मिन अखवाती इन्ना है। अन्ना जो है वो अखवाती इन्ना है। इसका मतलब क्या है अखवाती इन्ना में से होने का? उसकी बहन है, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या होगा? इसका कंक्लूजन हमारे लिए क्या होगा? इसका कंक्लूजन हमारे लिए क्या होगा? हमें ये जान के क्या पता चलेगा कि अन्ना जो है वो इन्ना की बहन में से, जो इन्ना अमल करता है वही अमल अन्ना भी करेगा। इन्ना क्या अमल करता है? इन्ना, इन्ना किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। इनका असर क्या होता है? ये मुब्तदा और खबर पे दाखिल होते हैं, और मुब्तदा को क्या बना लेते हैं? अपना इसम बना लेते हैं, और उसको क्या कर देते हैं? मंसूब कर देते हैं। इन्नल्लाह, ठीक है, इन्नल्लाह कौन सी आयत याद है आपको आगे? इन्नल्लाह, इन्नल्लाह माअ साबिरीन, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जो भी इन्नल्लाह, इन्ना ने क्या किया? इसम को हालत नसब दे दी, और अपनी खबर को क्या करते हैं? हालत रफा। फिर अन्ना जो है
وہ بھی انا والا عمل کرے گا، یعنی کہ انا جو ہے اپنے اسم کو نصب دے گا اور اپنی خبر کو حالت رفع میں کرے گا. جی کیا مجھے آپ کا سوال سمجھ، انہوں نے آپ کو پہلے کہا یہ جو انا کا فریز ہے یہ اصل میں اس کے دو جز ہیں، لام الگ ہے اور انا الگ ہے. یہ آپ سمجھ لیں، غور فکر کریں اس حوالے سے. دوسرا غور فکر یہ کریں، اس بات کو سمجھ لیں کہ انا جو ہے وہ انا کی بہنوں میں سے، یعنی انا کے حروف میں سے. ٹھیک ہے، یعنی انا جو عمل کرے گا وہی انا بھی عمل کرے گا. تو پھر لِأَنَّ، اور اگر اس کے بعد ہوا آیا، لِأَنَّ کے بعد اگر ہوا آیا، ہوا کون سی اعراب کی جگہ پہ آتا ہے؟ رفع کی جگہ پہ آتا ہے. اور انا کو کیا چاہیے؟ انا کیا کرے گا؟ نصب کرے گا. تو اس لیے آپ کیا کہیں گے؟ لِأَنَّهُ، لِأَنَّهُ، ہوا نہیں استعمال ہوگی بلکہ صرف ہا استعمال ہوگا. ضمیر ہوا جو ہے وہ صرف تب استعمال ہوگی جب ضمیر کو رفع کی جگہ پہ لانا ہوگا. رفع کون مرفوع ہوتا ہے؟ مثلا مبتدا مرفوع ہوتا ہے. تو اگر ہوا کبھی مبتدا کی جگہ پہ آئے گا تو پھر ہوا آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر نصب لانا ہوگا تو ہوا نہیں آ سکتا. پھر کون آ جائے گا؟ ہم کیوں آئے گا؟ ہم جمع کے لیے یہ ہو آ جائے گا. یہ جو آگے انہوں نے لِأَنَّ کے ساتھ لگا دیا، صرف ہو ضمیر لگا دی، تو یہ وہ ہو جائے گا لِأَنَّهُ. اسی طرح ہیا اگر ہوگی تو ہیا سے پہلے اگر انا آ جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لِأَنَّهَا. صحیح. اور انت کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا؟ لِأَنَّ کا. انتی کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ لِأَنَّ کی. ہن کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ لِأَنَّهُنَّ. ہم کی جگہ پہ لِأَنَّهُمْ. انتم کی جگہ پہ لِأَنَّكُمْ. انتن کی جگہ پہ لِأَنَّكُنَّ. انا کی جگہ پہ لِأَنَّنِي، لِأَنِّي یا پھر لِأَنَّنِي، دونوں ہو سکتے ہیں. اور نحن کی جگہ پہ لِأَنَّا یا لِأَنَّنَا. صحیح. ایک سیکنڈ جی، تعمل نہیں یہ حمزہ میم لام ہے، وہ میم لام حمزہ ہے. جی لِأَنْتُمْ نہیں ہوگا، لِأَنَّكُمْ ہو جائے گا. کیونکہ انتم جو ہے وہ صرف اس جگہ پہ آئے گا جہاں پہ ورڈ حالت رفع میں آ سکتا ہے. انتم اس جگہ پہ آ نہیں سکتا جہاں پہ ورڈ کو حالت نصب میں آنا ہے. اگر آپ کو حالت نصب میں اس ضمیر کو لانا ہے مخاطب جمع کی، تو پھر آپ کو کم استعمال کرنا پڑے گا. کم. اور اس میں آپ کے پاس دو آپشن ہے، یا پھر آپ ملا کے کرتے ہیں تو آپ کم استعمال کرتے ہیں، اگر آپ ملا کے نہیں کرتے تو پھر کس طرح کرتے ہیں؟ ایا کا لگا کے. ٹھیک ہے، ایاکم. ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ پڑھی تو رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہر چیپٹر میں ریپیٹ ہی ہو رہی ہے. آپ پچھلا کون سا چیپٹر ہے جو اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے اس میں آئے؟ اس کتاب کے پہلے چیپٹر پہ تو آئے ہیں. اور پیج نمبر 3 دیکھیں. ہاں تمرین 3 دیکھ لو، پیج تیسرا پیج دیکھ لو. درس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. درس کا تیسرا پیج، درس کا تیسرا پیج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے. ہوا تھا، ان لگایا تو یہ ہوا کس میں چینج ہو گیا؟ ہو میں. ہم تھا، ہم رہا. ہیا تھا، ہاں ہو گیا. ہننا تھا، ہننا ہو گیا. انت تھا، کا ہو گیا. پھر یہ ایک بار یہاں پہ کیا انہوں نے، پھر دوسری بار انہوں نے یہ چیز آپ کو کہاں پہ بتائی؟ لعل کے ساتھ انہوں نے کروایا تھا آپ کو، لعل کے ساتھ پریکٹس کرائی تھی. یہ وہی چیز انا اور انا ایک ہی چیز ہے نا. آگے اس کو ملانا، اب یہ پیچھے کچھ بھی چینج ہوتا رہے، لعل ہو جائے، لیتا ہو جائے، لیسا لیسا نہیں، ہاں کون سا کا انا ہو جائے، پیچھے کی چیز سے فرق نہیں پڑے گا. آگے عمل اس نے وہی کرنا ہے. تو بہن کوئی بھی آپ چینج کر دیں، یہ اخوات اس لیے ہیں کہ آپ وہ پیچھے کا کچھ بھی چینج کر دیں، آگے کا اثر وہی رہے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ کی کوئی بہن ہے ویسے؟ ایک ہی ہے. دونوں سے آپ کا ایک ہی موڈ رہتا ہے یا الگ الگ تعلقات؟ اچھا ہے نا. تو آپ سمجھ لیں آپ ناراض تھے، آپ خوش نہیں تھے، ایک بہن کو دیکھا آپ خوش ہو گئے، دوسری بہن کو دیکھا تب بھی آپ خوش ہو گئے. ٹھیک ہے، تو بس یہ انا انا چینج ہو رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے جب تک پیچھے والا حرف جو ہے، پیچھے والا کلمہ عمل وہی کرے گا تو ضمیر اسی طرح آئے گی. پھر ہم کس پیج پہ تھے؟ ہم تھے پیج نمبر، میرے پاس سوری، ماں کی جگہ لیسا کہاں پہ؟ وہ لیکن اگر انہوں نے ایکسرسائز میں آپ کو ماں کہا ہے تو پھر وہاں پہ نہیں کر سکتے. لِأَنَّ، اس لیے کہ. اب آپ سینٹینس، آپ تھوڑا سا مجھ سے آگے چلتے ہیں نا، مسئلہ سارا یہ پہلا سینٹینس کیا ہے؟ آپ ہی پڑھ لیں جی. پہلا سینٹینس کیا ہے؟ رجع حامد من المدرسة. اس کا کیا مطلب؟ حامد لوٹا مدرسے سے. اب سوال کیا افنان کے ذہن میں آ رہا ہے؟ کیوں لوٹا؟ تو آپ کو واضح کر کے دے رہے ہیں کیوں لوٹا. لِأَنَّهُ مریض. اصل میں سینٹینس کیا تھا؟ ہوا مریض. دو الگ سینٹینس تھے. ایک سینٹینس تھا رجع حامد من المدرسة، اور دوسرا سینٹینس تھا ہوا مریض. رجع حامد من المدرسة، یہ ایک سینٹینس ہے. دوسرا سینٹینس ہے ہوا مریض.
अच्छा, इस सेंटेंस में ये रजा क्या हो जाएगा भाई? इस सेंटेंस में रजा क्या होगा? मतलब ग्रामेटिकली इस सेंटेंस में इसकी क्या जगह है? रजा मुब्तदा बन सकता है, ये फेल है तो ये फेल हो गया। और स्पेसिफिकली कौन सा वाला फेल? माजी। और स्पेसिफिक करना हो तो कौन सा? मारूफ। फिर वाहिद मुजक्कर का सीगा। हा में कैसे पढ़ेंगे? दुन। दुन क्यों पढ़ेंगे? फाइल है, मरफू पढ़ेंगे। फिर मिन हरफ जर और अल मदरसा मजरूर। ये क्या बनेगा पूरा मिला के? मुत फेल कौन सा? रजा। घर से कोई फेल नहीं लाएंगे, सेंटेंस में ही होगा भाई, या महजूफ होगा या हरफ जर जब आ जाएगा तो वो सेंटेंस में मुतअल्लिक बनेगा। अब अगर जुमला इस्मिया होगा तो वो मुतअल्लिक बिल खबर कहलाएगा, और अगर फेल होगा तो मुतअल्लिक बिल फेल। क्या मतलब है कि ये मिनल मदरसती जो है ये सेंटेंस का लाजमी जुज नहीं था, यहां तक सेंटेंस रजा हामिदुन काफी था ग्रामेटिकली इसको करेक्ट करने के लिए। लेकिन चूंकि आप हैं क्यूरियस लोग हैं माशाल्लाह, तो आप कहेंगे हामिद लौटा कुछ तो डिटेल दो, तो वो आपको डिटेल दे दी मदरसे से। आप और डिटेल देना चाहें तो आप और भी दे सकते हैं। अस्सा अल ऊला 1 बजे, अला या फी दर्राजतीही या अला दर्राजती फी सय्यारती। जो आप एडिशनल ये सारी क्या बनती रहेंगी? फिर एडिशनल डिटेल्स बनती रहेंगी। वो आप पूरी जिंदगी भरी है घंटे 2-2 घंटे बातें करें एक सेंटेंस पे, लेकिन लाजमी जो फेल को कौन चाहिए होता है? फाइल चाहिए होगा। अगर ये मारूफ का है, मजहूल का होगा तो कौन चाहिए होगा? नायबुल फाइल चाहिए होगा। बारिक अल्लाह फीक। अच्छा, ये सेंटेंस नंबर 1 था। अब नीचे वाले सेंटेंस को देखें, वो थोड़ा आपकी जिंदगी और आसान कर रहा है। हुआ मरीजुन, हुआ क्या है जी? हुआ क्या है? ज़मीर है, और सेंटेंस में क्या है? मुब्तदा। ये अलग जुमला देख रहे हैं आप, जुमला इसम से स्टार्ट हो रहा है। ज़मीर क्या होती है? इसम होती है। इसम से स्टार्ट हो रहा है तो जुमला इस्मिया हुआ, जुमला इस्मिया में ये मुब्तदा हो गया। मुब्तदा कौन सी रावी हालत में होता है? रफा में। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी ज़मीर है? वो जो रफा की है। और ये क्या बना? खबर। मुब्तदा मारफा होता है आमतौर पे। हुआ मारफा या नकरा है? मारफा। तमाम ज़माइर मारफा होते हैं। मरीजुन खबर नकरा, वो मरीज है। सही। अब क्या है, यहां तक अगर हम ग्रामेटिकली क्लियर हैं। अब ये एक अलग सेंटेंस था और ये एक अलग सेंटेंस था। अब आप अगर जिंदगी इस तरह गुजारेंगे कि आप हर चीज को अलग अलग सेंटेंस से बोलेंगे, दरवाजा खुला है, बाहर जा सकते हैं, यानी अलग सेंटेंसेस को किस तरह बोला जाता है? एक रफ्त में बोला जाता है कनेक्शन के साथ। इसका इस सेंटेंस से एक ताल्लुक है। वो ताल्लुक क्या है? ये इसका रीजन है। अब ये कैसे बताएं कि ये इसका रीजन है? हर कोई माशाल्लाह आप लोगों की तरह समझदार नहीं होता, तो उनको हिंट देनी पड़ती है। वो हिंट किस तरह दी कि बताया ली अन्ना। अच्छा, अब ये चीज फिलहाल तो आसान लग रही है, या इतनी सिंपल सी लग रही है कि ना भी लगाते क्या फर्क पड़ता। मैं आपको इसका बताता हूँ कि क्या फर्क पड़ेगा। ली अन्ना। अब जब ये ली अन्ना में अन्ना आ गया है, तो जिस तरह आपको गर्मी लगती है आप पंखा खोलते हैं, तो इस अन्ना की भी कुछ हाजात हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। वो क्या ख्वाहिश करता है कि मेरे बाद कैसा वर्ड आए, या मैं जो मरफू होगा उसको मंसूब कर दूंगा। अब ये आता है मरफू की जगह पे, तो इसको क्या करेगा? ये मंसूब। मरफू तो ऑलरेडी था ना, तो वो अन्ना आ गया ना, अब अन्ना उसको मंसूब करेगा। तो इसने कहा कि मैं हुआ के साथ नहीं चल सकता, मुझे कौन चाहिए? हु ज़मीर चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया? ले अन्ना। और ये मिला के लिखी जाती है, तो ये आपने लिखा ले अन्ना हु मरीजुन। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन मतलब हम तो अभी अरबी में पढ़ रहे हैं। ये लाम जो है, ये लाम कहलाता है तालील का। अभी उसको छोड़े। ये लाम जो है ये तालील के लिए। तालील का मतलब क्या होता है? इल्लत। इल्लत का मतलब क्या होता है? बीमारी या फिलहाल वजह। ठीक है। वजह का मतलब क्या है कि शरीयत में अगर कहीं पे तालील बयान होती है, तो जब तक ये इल्लत ना पाई जाए आगे का हुक्म वजूद में नहीं आता। आगे का हुक्म वजूद में आने का क्या मतलब है? अगर इंसान बालिग होगा, या मिसाल के तौर पे सल्ला हामिदुन लिअन्नहु बालिगुन, इसका क्या मतलब है? हामिद ने नमाज पढ़ी, क्यों पढ़ी? क्योंकि वो बालिग है। यानी बालिग होना उसका एक इल्लत है कि अब उस पर नमाज वाजिब है। शरीयत में जहां पे भी इस तरह की बात होगी, ये उसकी इल्लत, उसकी रीजन। जब ये रीजन खत्म हो जाएगा तो ये हुक्म भी वजूद में नहीं आएगा। अगर वो बालिग नहीं रहता तो उस पर नमाज वाजिब नहीं होती। अब ये पता कैसे चला? अरब को कैसे पता चला? सहाबा को कैसे पता? उन्होंने उसूल फिक्र तो नहीं पढ़े थे, ये आप इंशाल्लाह उसूल फिक्र में पढ़ेंगे। उस वक्त उसूल फिक्र नहीं थे, वो पहचानते थे कि ये लाम कौन सा वाला होता है? ये तालील का होता है। इसके बाद इल्लत बयान की जाती है। इल्लत पे रूल डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप लेट आए तो आपको क्लास में नहीं आने दूंगा, या आपको क्लास में नहीं आने दे रहा क्योंकि आप लेट आए हैं। तो आपका ये लेट आना क्या बना है? किस चीज की? क्लास में ना आने देने की। यानी अगर आप टाइम पे आते तो क्या होता?
آپ کلاس نہ آ جاتے, آپ دل لگا کے افنان کی طرح پڑھتے, ماشاءاللہ عالم دین بنتے. تو یہ لأن اس وجہ سے آپ کو یہ سکھا رہے ہیں. اور یہ انا جو اس کے اندر موجود ہے, یہ اس طرح ضمیر پہ عمل کر کے اس میں کچھ تبدیلی جنریٹ کر رہا ہے. انا میں بے شک کا معنی کر سکتے ہیں, تاکید کا معنی کر سکتے ہیں, کیونکہ بے شک وہ, میں پولیس تو نہیں بھیجوں گا پکڑنے کے لیے, نہ کرے کوئی مسئلہ کرے. انا اور انا میں تاکید کا معنی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. انا میں تو اکثر ہوتا ہے, انا میں ہو سکتا ہے, لیکن آپ ترجمے بھی دیکھیں گے کہ ہر جگہ نہیں کیا جاتا, کیونکہ بے شک جو ہے نا اس طرح ہر جگہ نہیں کیا جاتا. کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بنیادی طور پہ یہ معنی تاکید کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر جگہ پہ نہیں کیا جاتا, کیونکہ پھر وہ سینٹینس اتنا کوئی خاص ربط اس کرتا ہے. جی ہاں, کأن اور لأن, لأن is two different words, لام الگ ہے اور انا الگ ہے. کأن is one word, ٹھیک ہے, کأن ایک ورڈ ہے, اس کو آپ کا اور انا نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یہ عرب نے استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں یہ کس طرح فرق پڑتا ہے کہ آپ ورڈز کو الگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. قل انما انا بشر, اب یہ انما جو ہے یہ ایک ورڈ ہے یا دو ورڈز ہیں, دونوں سے عقائد میں بہت ڈفرینس آ جائے گا. ایک اگر آپ کہتے ہیں یہ ایک ورڈ ہے کہ بے شک میں کیا ہوں, بشر ہوں, اور اگر آپ انا کو کر دیں تاکید کا اور ماں کو کر دیں نفی کا, تو پھر کیا مطلب ہو جائے گا, بے شک میں بشر نہیں ہوں. پھر آپ بولیں گے کہ یہ کیا ہو گیا, قرآن سے ہی تو عقیدہ ثابت کر رہے ہیں, قرآن کی آیت بتا رہے ہیں نا, کوئی بابا جی کا قول تو نہیں بتا رہے. انما, لیکن مسئلہ کیا ہوگا, سوال ایک تو بنیادی سوال تو کیا ہے کہ بھائی عرب نے کبھی اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر عرب نے کبھی نہیں توڑا تو آپ کی اور میری زبان تو ہے نہیں کہ ہم جو ریسیپی میں دل چاہے کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ یہاں پہ کرتے ہیں تو پھر سوال ہوگا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. تو پھر آپ کے پاس دوسرا بندہ دین کا آئے گا, وہ بولے گا یہاں پہ بھی تو توڑ دو پھر, کہ بے شک تمہارا ایک الہ نہیں ہے ملٹیپل الہ ہے. وہاں پہ پھر کیا کریں گے, تو یہ ایک ہی ورڈ ہے. اس طرح لأن اس ٹو ڈفرنٹ ورڈ, جس میں لام جو ہے وہ علت تعلیل کا ہے. کأن, اچھا اس میں اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو دیکھ لیجیے گا, نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیجیے گا. اس میں کبھی کبھی گرامر کے ایکسپرٹس کا اختلاف ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ دو ڈفرنٹ ورڈز ہیں, لیکن وہ پھر کنکلوژن ایک پہ آئیں گے, ٹھیک ہے, اور ایک کہے گا کہ یہ ایک ہی ورڈ ہے, عرب نے کبھی اس کو بریک کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. حصر نہیں, حصر اس میں نہیں ہے, تاکید ہے, حصر نہیں. انما میں حصر ہے, انما حصر کا ہے, انما میں حصر نہیں ہے, تاکید ہے. نہیں, لأن میں حصر نہیں. آپ وائٹ بورڈ دیکھ سکتے ہیں نا, آپ کے پاس اسکرین آ تو رہی ہے میری, آپ اس پہ پریس کریں گے آپ کو وائٹ بورڈ دکھ جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاف تشبیہ والا ہے اور یہ انا جو ہے اس کا والا ہے, ٹھیک ہے. کچھ کہہ دیں گے کہ ایسا ہے, دوسرے کہیں گے کہ اس کو آپ بریک نہ کریں, عرب نے کبھی اس کو بریک کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. مرضی ہے, آپ کو اس طرح سمجھنا ہے اس طرح سمجھنا ہے, دوسرے کو اس طرح سمجھنا ہے اس طرح سمجھنا ہے, لیکن انا اور لام جو ہے یہاں پہ فرق رکھا جائے گا. کیونکہ ہم جب نحو کی کتابوں میں دیکھتے ہیں, وہ نحو کی کتابیں اصلاً کس نے لکھی تھیں, عرب نے. جو اہل لغت تھے وہ جانتے تھے, اس وجہ سے انہوں نے وہ گرامر کی کتابیں لکھی. تو انہوں نے جب حروف مشبہ بالفعل کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا انا, انا, لاکننا, لیتا, لعل, کأن. تو انہوں نے کأن کیوں ذکر کیا, ٹھیک ہے, وہ انا کیوں ذکر نہیں کیا, وہ دونوں کو الگ نہ ذکر کرتے. تو جس نے کیا ہے مطلب کہیں نہ کہیں انہوں نے اس کو ایک ورڈ مانا ہے کہ بھائی عرب نے اس کو ایک سیپریٹ ورڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر الگ ورڈ میں آپ کو لگتا ہے نہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں, اگر کنکلوژن سیم تک آ رہے ہیں تو گویا کہ اس لیے کہ جی, رجعت آمنۃ من المدرسۃ لأنها مریضۃ, کیا ترجمہ ہوگا اس کا, مریض تھی, ٹھیک ہے. اور پھر متکلم کے لیے رجعت من المدرسۃ لأننی مریضۃ او مریض, جیسے متکلم کا حال ہو ویسے. مطلب یہ کہ لأن کے بعد جو ہے آپ کو اس کے اسم کو منسوب کرنا ہوگا, کیونکہ اس میں انا جو ہے وہ موجود ہے, ٹھیک ہے. اقرأ المثال ثم اجب عن الاسئلة الآتیہ, مثال پڑھیں اور پھر کیا کریں, مندرجہ ذیل سینٹنس کا جواب دیں. لیکن کس اعتبار سے جواب دیں, یا نعم سے یا پھر بلا سے. اب آپ دونوں سینٹنسز کو پہلے خود ریڈ کریں اور پھر بتائیں کہ نعم اور بلا میں کہاں پہ فرق آ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, مجھے پتا ہے, لیکن جس کو نہیں یاد وہ برائے مہربانی ان سینٹنسز کو ریڈ کر کے اس کو ڈرائیو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں.
یہ اصل میں لأن کا میننگ کیونکہ کا ہے. ایک جگہ پہ ہوا کی بات ہو رہی تھی اس لیے لأنہ آ گیا, ایک جگہ پہ ہیا کی بات ہو رہی تھی اس لیے لأنہا آ گیا, ایک جگہ پہ انا کی بات ہو رہی ہے اس لیے لأننی آ گیا. میننگ اس لیے کہ وہ لأنہ, اس لیے کہ وہ لأن یعنی اس لیے کہ وہ مذکر, لأنہا کا مطلب ہو جائے گا اس لیے کہ وہ مؤنث, اور لأننی اس لیے کہ میں. ایک سیکنڈ سر جی. اس کو مفعول نہیں کہہ سکتے کیونکہ مفعول کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں. یہاں پہ یہ نصب میں ہے نہیں. دوسرا مفعول کی 5 اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے مفعول بھی جس پہ وہ, یہ جس کو سب سننا ہے سننا, نہیں سننا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, یہ آگے چیزیں آئیں گی. مفعول بھی جس پر وہ فعل اپلائی ہو رہا ہو. کیا میرا رجوع جو ہے وہ مدرسے پہ اپلائی ہو رہا ہے؟ کیا میں مثال کے طور پہ میں نے مارا ٹیبل کو, میرا مارنا ٹیبل پہ اپلائی ہو رہا ہے, تو میرا رجوع کیا مدرسے پہ اپلائی ہو رہا ہے؟ مدرسے سے نہیں. کیا میرا لوٹنا, مثال ہے میں داخل ہوا کمرے میں, ٹھیک ہے, یا میں نے توڑا کمرے کو, تو میرا فعل کمرے پہ اپلائی ہو رہا ہے. میرا رجوع میں میرا فعل مدرسے پہ اپلائی نہیں ہو رہا. یعنی میرا جو رجوع ہے وہ مدرسے کی جگہ کسی اور رجوع رہتا. ٹھیک ہے. اگر وہ فعل کسی چیز پر اپلائی ہو رہا ہو, کسی شخص پر اپلائی ہو رہا ہو, نہیں اس کا اثر, اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا, ایک افعال ہوتے ہیں لازم اور ایک ہوتے ہیں متعدی. متعدی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے بیماری پڑھی ہے متعدی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک سے دوسرے پر لگتی ہے. جب میں نے رجوع کیا تو میرا رجوع کیا مدرسے کو لگا, اس کو کوئی اثر آیا مدرسے کو؟ نہیں. میں اس کو ہٹ کرتا ہوں, میرے ہٹ کرنے کا اثر, معاف کرنا, اس کو ہٹ کرنے کا اثر کس پہ جا رہا ہے؟ میرا یہ فعل اس پر اثر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں میرا فعل اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے, کچھ نہ کچھ اس کو اس پہ عمل ہو رہا ہے, تو ایسا کہلاتا ہے مفعول بھی. مفعول فی ہی وہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ فعل اپلائی ہو رہا ہو یا قائم ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں دخلت المسجد, میں داخل ہوا مسجد میں, اور مفعول فی میں ہمیشہ فی جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ میرا رجوع جو ہے وہ مدرسے میں نہیں ہے, تو یہ مفعول فی بھی نہیں ہے. پھر ایک مفعول لہو ہوتا ہے کہ اس لیے, مثال کے طور پہ ضربتہ, میں نے اس کو مارا, تادیباً ادب سکھانے کے لیے, تو یہاں پہ وہ معنی بھی نہیں ہے کہ میرا رجوع مدرسے کے لیے تھا. ٹھیک ہے. تو یہ مفعول کی پھر مفعول معہ ہوتا ہے. اس طرح یہاں پہ کوئی بھی مفعول کی کیٹیگری اپلائی نہیں ہو سکتی, تو اس وجہ سے ہم اس کو مفعول نہیں کہیں گے. جو آپ کا سوال تھا, یہ کیٹیگریز بالکل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے, ابھی نہیں, آگے جا کے انشاءاللہ بالکل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ 2 سینٹنسز آپ نے ریڈ کیے, اذهبت الى المدرسة امس, نعم ذهبت. اور دوسرا سوال تھا اذهبت الى المدرسة امس, اما ذهبت, عفوا اما ذهبت الى المدرسة امس, تو پھر جواب دیا بلا ذهبت. جی کیا فرق ہے؟ اگر سوال جو ہے وہ مثبت ہو, یعنی پازیٹیو میں ہی پوچھا جا رہا ہے کیا آپ کا نام یہ ہے, اور آپ کو جواب ہاں میں دینا ہے, تو آپ نام کہیں گے. اگر سوال منفی میں ہے کہ کیا آپ کا نام یہ نہیں ہے, اور آپ کو جواب ہاں میں یعنی ایگری کرنا ہے, تو پھر آپ کہیں گے بلا, پھر آپ نام نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. نفی کے لیے آپ دونوں میں لا ہی کہیں گے. ہاں بلا, کیوں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ جواب دیجیے گا الرجع ابوک من السوق, نعم بارک اللہ فیک. بس آگے والی بات ابھی ضروری نہیں ہے, باقی اگر ایک ورڈ میں بتائیں گے تو کیا بنے گا وہ ورڈ؟ نعم رجع, نعم رجع. اما رجع ابوک من السوق, بلا رجع. اذهبت ليلى الى الجامعة, نعم. سوال ہے اذهبت ليلى الى الجامعة, کیا لیلا گئی, میں لڑانی ہوں. نعم ذهبت, وہ گئی نا, یا آپ لیلا ہو تو پھر آپ گئی. الرابع اما ذهب اخوك الى الرياض, بلا ذهب. ٹھیک ہے جی. تو اگر سوال مثبت میں ہو اور جواب مثبت میں دینا ہے تو نام کا استعمال ہوتا ہے, اگر سوال منفی میں ہو اور جواب مثبت میں دینا ہو تو پھر بلا کا استعمال ہوتا ہے. اور نفی جو ہے وہ دونوں کے لیے لا استعمال ہو جاتا ہے. کہیں کہیں پہ اگر جواب سوال منفی میں ہو اور جواب منفی میں دینا ہو تو پھر بھی نام استعمال ہو جاتا ہے. ہاں یعنی وہ جی, دونوں کا جواب نفی میں دینا ہو تو آپ لا کہہ دیں گے, لا. جی, دونوں کا جواب لا میں ہو جائے گا. کس چیز کی ایکسرسائز تھی؟ اچھا, آپ کا آن لائن ایک سوال ہے حسر کس کو کہتے ہیں. فی الحال ہم حسر کی بات نہیں کر رہے, وہ سوال آیا تھا. ویسے اگر کسی چیز کو بالکل اسپیسیفائی کر دیا جائے, اسپیسیفک کر دیا جائے, تو اس کو حسر کہتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, یہ جو ہی کا ورڈ آ رہا ہے اونلی یو, یہ حسر کہلاتا ہے. پیج ریپیٹ پلیز ریپیٹ ریسیو. لاسٹ سینٹینس میں نے بولے کہ اگر سوال مثبت میں ہو اور جواب مثبت میں دینا ہے تو پھر ہم استعمال کرتے ہیں نام. یعنی سوال پازیٹیو میں تھا, آپ کو اس کا ایگری کرنا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, تو آپ نام کہیں گے. اگر سوال نیگیٹو میں ہو یعنی منفی میں ہو اور آپ کو اس سے ایگری کرنا ہے تو پھر آپ کہیں گے بلا. یہ بات جیسے کہ ان سینٹینسز میں ظاہر ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے جناب, یہاں پہ ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ویک میں ہم انشاءاللہ پھر الدرس الخامس کا ٹیکسٹ نہیں پورا انشاءاللہ درس الخامس کر لیں گے. اچھا آپ کو ایک بات یہ بتانی, چلے وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ جی. یار تمبی نمبر 28 مجھے نہیں پتا, میرے پاس کتاب الگ ہے. ہاں یہ نہیں کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے تو پلیز بتا دیں. کس کا؟ یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے, پھر جب ابھی آپ گرامر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں, پھر جب آپ اصول الفقہ میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تعلیل کا معنی جو ہے وہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک یہ طریقہ نہیں, اور بھی طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہ وہاں پہ آتی رہیں گی. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں ایویں ہی نہیں ہو رہی, ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ. اور اس کتاب کا میں آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں انہوں نے کوئی بھی چیپٹر جو ہے ایسے ہی نہیں کہ ہاں بس چلو عرب نے کیا ہے. یہ کتاب خاص کر جو ہے غیر ناطقین کے لیے, غیر ناطقین یعنی جو عربی نہیں بولتے, تو اور اس نیت سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دینی علوم سیکھنا چاہتے ہیں. یہ کتاب وہ والی نہیں ہے کہ جو دنیاوی طور پہ سیکھنا چاہ رہے ہیں, کہ اس میں آپ نے دیکھا ووکیبلری بھی کوئی وہ والی نہیں ہے کہ جاب پہ انٹروڈکشن کیسے دینا ہے, ہوٹل میں جا کے چائے کیسے مانگنی ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں سکھاتے. ان کا جو مقصد ہے وہ دینی علوم سیکھنے والوں کے لیے. تو یہ جو بھی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اکثر کا میری نظر میں جو گزری ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی شریعت میں اپلیکیشن موجود ہے. تو اس کو سمجھ کے آگے انشاءاللہ آپ جب چلیں گے تو وہ چیزیں آپ کو آسان ہوتی رہیں گی. جب آپ اصول فقہ پڑھیں گے وہاں پہ بات آئے گی کہ یہ ماں جو ہے, جو ابھی ہم ماں موصولہ کر رہے تھے, تو وہاں پہ ایک رول آئے گا کہ ماں موصولہ جو ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے نا ماں موصولہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور نفی فی نکرہ فی سیاق نفی وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو نکرہ پتہ ہونا چاہیے, نفی پتہ ہونی چاہیے, نفی کس کس طریقے سے آتی ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو پھر جو ہے وہ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو آگے اور سینس آسانی سے بنائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان کرے آپ لوگوں کے لیے. انا اپنے اسم کو نصب کرتا ہے, تو جب اسم ضمیر کے فارم میں آتا ہے تو پھر ضمیر نصب والی لائی جاتی ہے. جب انا کے بعد ضمیر آ رہی ہو تو ضمیر نصب والی لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. تو چور کا جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے کتنی چوری ہونی چاہیے؟ 3 درم کہہ لیں یا ربع دینار کہہ لیں, یا پھر اس کے مساوی اتنی قیمت والی کوئی چیز اٹھا لیں. اور وہ چوری اتنی مقدار میں جسے ہم چوری کہہ رہے ہیں, تو چوری کہاں سے کی ہو؟ محفوظ مقام سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ان قریشن, آگے بجلی چلے الحمد للہ. اس کو سیدھا کرتا ہوں. ان قریشن اہمہم شأن المخزومیہ, قریش کو پریشانی میں ڈال دیا مخزومیہ عورت کے معاملے نے. اہم مطلب فکر میں ڈال دیا, شأن المخزومیہ مخزومیہ عورت کے معاملے نے. قبیلہ ہے یہ. التی سرقت, جس نے چوری کی تھی. قریش کی ایک خاتون ہے جو اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, اور اس نے چوری کی. فقالوا من یکلم فیہا رسول اللہ, تو انہوں نے کہا کون ہے جو بات کرے گا اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت حاکم وقت کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینی ہے, فیصلہ آپ نے سنانا ہے. تو اب آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کے لیے بات کون کرے گا, کہ ان کے معاملے میں تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا جائے. قریشی خاتون ہے یہ, قریشی. فقالوا, تو انہوں نے کہا وَمَن يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ, نہیں جرت کر سکتا اس مسئلے میں مگر اسامہ بن زید. اللہ کے رسول سے بات کرنے میں ایک جرت چاہیے, اور یہ اسامہ ہی کر سکتے ہیں. اور اسامہ کون ہے؟ حب رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. اب بہت محبت کرتے تھے ان سے. تو جب اسامہ سے کہا کہ آپ بات کریں, اس قریشی خاتون کا یہ کیس ہے, اس کو
حل کر دیا جائے, اس میں بڑا معاملہ نہ لیا جائے, سزا نہ دی جائے وغیرہ وغیرہ. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ, اسامہ نے بات کی آپ سے کہ اللہ کے رسول یہ قریشی خاتون ہے, ہاتھ کاٹیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی, قبیلے کا ناک کٹ جائے گا, کہ اتنے بڑے گھرانے کی عورت ہو کر چوری کرتی ہے, اس گھرانے کا ناک کٹ جائے گا. تو جب اسامہ نے بات کی تو آپ نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ, اے اسامہ تو اللہ کی حدود میں کسی حد کے معاملے میں سفارش کرتا ہے, سفارشی بنتے ہو تم. اللہ کے رسول کے رنگت تبدیل ہو گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے بات نہیں کی, آپ نے لوگوں کو جمع کیا. ثم قام, پھر آپ کھڑے ہو گئے. فاختتبا, آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا انما اہلک الذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں کو جس چیز نے ہلاک کیا ہے نا وہ یہ تھا انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف, جب چوری کرتا تھا ان میں شریف خاندان, ٹھیک ہے, جب چوری کرتا تھا ان میں چودھری کوئی مالدار بڑے خاندان کا, جی, ترکوہ, کیا کرتے تھے لوگ, چھوڑ دیتے تھے اس کو. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ, جب چوری کرتا تھا ان میں غریب, شریف وہاں مالدار اور یہاں ضعیف سے مراد غریب, اقاموا علیہ الحد, اس پر حد قائم کرتے تھے. غریب کو کون پوچھنے والا ہے, ڈالو جیل میں اس کو. بیم اللہ, اللہ کی قسم, آپ نے ایک بہترین پیغام دیا. لو ان فاطمہ بنت محمد, اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت, چوری کرے, لقطعت یدہا, تو میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں گا. یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے نا, یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے. فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو بھی اس میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی, حد نافذ ہوگی. جی, اس کا نام بھی فاطمہ تھا. یہ تو ڈاکو ہے نا, ڈاکو فساد فی الارض کرتے ہیں تو ان کی سزا تو پھر الگ ہے نا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم, جو مناسب سزا ہوگی ان کو دی جائے گی. جی, وہ تو گناہ اپنی جگہ پر ہے, اس کی الگ سزا ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ فساد فی الارض کا جو پہلو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق سزا دی جائے گی. اگر ایسی ڈکیتیوں میں انسان کی جان بھی جاتی ہے تو پھر ایسے انسانوں کو قتل کیا جائے گا تاکہ لوگ ایسی حرکت سے باز آ جائیں. اچھا, اس عورت, یہ عورت کرتی ایسا تھوڑی کرتی تھی جیب سے پرس نکال لیا اس نے, ایسا نہیں کرتی. ان کا طریقہ واردات کیا تھا, آگے حدیث میں, کانت امراتن تستعیر المتاع, یہ عاریتن سامان لیا کرتی تھی عارضی طور پر, تھوڑے سے وقت کے لیے, مجھے یہ اپنی انگوٹھی دینا, میں انشاءاللہ ایک ہفتے بعد واپس کر دوں. زیورات دینا, میں شادی میں آ کر دے دوں. اور یہ سوٹ لے لیا, اور یہ فلاں چیز, اور یہ پرس, اور یہ جوتے, اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا. آپ نہیں لے رہے تو پھر کسی سے ادھار لے کر, یہ وہ کہتے ہیں مصنوعی جو ہے وہ ڈیکوریشن, مصنوعی ڈیکوریشن جو ہے نا, ہاں, اس کو کہتے ہیں جھوٹ کے دو سوٹ. حدیث میں آتا ہے لا بسی زورن, جھوٹ کے دو سوٹ, یعنی کسی سے لیے آپ نے ادھار, آپ کے اپنے بھی نہیں ہے, اور ایسے جا رہے ہیں کہ جس طرح آپ کی فیکٹری ہے. ہاں, ابا جی ہر شادی میں نیا سوٹ لے کر دے رہے ہیں آپ. تو یہ عورت جو ہے وہ عاریتن سامان لیا کرتی تھی, وتجحدوا, اور انکار کر دیتی. ایک ہفتے بعد میرا وہ انگوٹھی, کون سی انگوٹھی کس نے لی, میری تو الحمدللہ اپنی ہے, میں خود خرید کر لائی. بس انکار. یہ تھا طریقہ. یہ بھی چوری ہے, چوری سینہ زوری, اس کو چوری کا نام دیا گیا. یہ جائز ہے لیکن, ہاں یہ تو جائز ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متکبر نہ بن جائیں, اپنی اوقات میں رہیں. کسی کا سامان لیا اور اس کے بعد پھر آپ سامان لے کر اس کے بعد فائدہ حاصل کرنے کے بعد انکار کر رہے ہیں کہ میں نے آپ سے لیا ہی نہیں, یہ تو میری اپنی ہے. اگر اس نے کہا بھی دیکھو یہ بالکل ڈیزائن میرا تھا, اچھا ایک ڈیزائن کی متعدد چیزیں نہیں ہو سکتی, انکار کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا بقطع یدہا, جب یہ شکایتیں زیادہ آئیں, کیس کھلا تو پتہ چلا یہ ہر ایک کو رگڑا لگا ہوا یہ, تو پھر نبی علیہ السلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا, اور ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کو. یہ نہیں دیکھا گیا عرب کے بڑے خاندان کی, نبی علیہ السلام قریشی ہیں اور یہ بھی قریشی ہے, تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے خاندان کی بات ہے, نہیں, عدل کا معاملہ ہے تو یہ سب کے ساتھ نافذ ہوگا, پھر ہی امن اور سکون آتا ہے. جب آپ تفریق کریں گے تو آپ کا نظام عدل برباد ہو گیا, نتیجہ امن و سلامتی اور سکون اس معاشرے کے اندر قائم نہیں ہو سکتا. ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارا نظام عدل جو ہے بالکل برباد ہو چکا ہے. ہاشمی کون سا ہے, قریشی ہے نا, قریش کے قبائل ہے نا, پھر آگے
सबसे बड़ा कुरैश है, कुरैश के फिर बनी हाशिम है। मसला नंबर 1, हुदूदुल्लाह में सिफारिश करना हराम है। सिफारिश करने वाले की हौसला शिकनी की जाए, सिफारिश करने वाले की हौसला शिकनी की जाए ताकि दोबारा ये जुर्रत ना कर सके। जुर्रत ना कर सके। हमारे यहां हौसला दिया जाता है, नतीजतन फिर ये सारे जराइम जो है ना मजबूत दर मजबूत होते हैं। नंबर 2 जी, देख लिया, ये अरबी में लिखा जाता है ऐसे आरियतन, ठीक है। इसका मतलब आरजी तौर पर, वक्ती तौर पर जब कोई चीज दी जाती है, ठीक है। आरियतन कोई चीज लेकर, आरियतन कोई चीज लेकर वापसी का इनकार कर दे, आरियतन को चीज वापस लेकर वापसी का इनकार कर दे तो वो चोर तस्वुर होगा। चोर वाली हद नाफिज की जाएगी। नंबर 3, हुदूद को नाफिज करने में अमीर और गरीब के फर्क को बालाए ताक रखना होगा। यानी बालाए ताक हम क्या करेंगे, यानी इस फर्क को खत्म करना होगा, सरफे नजर करना होगा जी, वरना मुआशरे में निजाम अदल कायम नहीं हो सकता, वरना मुआशरे में निजाम अदल कायम नहीं हो सकता। नंबर 4, कमजोर पर हद नाफिज करना, कमजोर पर हद नाफिज करना और अमीर को छोड़ देना इज्तिमाई इज्तिमाई तबाही का बाइस है, इज्तिमाई तबाही का बाइस है। नंबर 6, नंबर 5, अहमियत वाले मामलात में कसम उठाना, अहमियत वाले मामलात में कसम उठाना उनकी अहमियत को बढ़ा देता है, अहमियत वाले मामलात में कसम उठाना उनकी अहमियत को बढ़ा देता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने यहाँ कसम खाई। उसामा बिन जैद की फजीलत मालूम हुई। अगला आखिरी मसला, उसामा बिन जैद की फजीलत मालूम हुई। जी जी, ये वो सहाबी हैं उसामा, इनके और इनके वालिद के बारे में एक शुबह वारिद किया गया था कि ये इनके बेटे नहीं हैं। क्यों? कलर में तब्दीली थी, इनका कलर सफेद है, बाप का काला है। तो नबी इस्लाम बड़े परेशान थे क्योंकि आपको इनसे बड़ी मोहब्बत थी, जैद से भी मोहब्बत थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बाप बेटा दोनों एक तख्त पर लेटे हुए थे, चेहरे पर चादर थी, पांव खुले हुए थे। कुरैश का एक, वो जो हमारे यहाँ हाथ देखकर या पांव देखकर क्या कहते हैं उसको, खुर्रा देखना, क्या कहते हैं उर्दू में, खोजी, खोजी नहीं, नजूमी और चीज होता है, वो सितारों में ये खोजी जो खोज लगाते हैं,
ٹھیک ہے, CID کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اس نے جب پاؤں کو دیکھا, پاؤں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہادہ الاقدام بعضها من بعض, یہ تو ایک دوسرے کا حصہ ہے. چہرہ نہیں دیکھا اس نے, صرف پاؤں دیکھے. اس نے کہا یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے, یعنی ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اور یہ بات قریش میں پھیل گئی. تو نبی اسلام ایک دن گھر میں داخل ہوئے, آپ کا چہرہ مسکرا رہا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول عائشہ صدیقہ نے پوچھا آپ آج بہت زیادہ آنسر ہیں, تو آپ نے عائشہ یہ معاملہ ہوا ہے. یعنی جو دلیل ان مشرکین کے نزدیک قریش کے یہاں معتبر تھی, اسی بندے نے کہہ دیا کہ یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے, یعنی وہ الزام و شبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس سے پتہ چلا کہ اگر باپ اور بیٹے کے اندر وضع قطع میں, شکل و صورت میں یا رنگت میں تبدیلی آ جائے تو اس بنیاد پر انکار نہیں کر سکتے. نبی اسلام نے ایک صحابی سے کہا تھا, جب اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا نہیں, آپ نے کہا کیوں, میرا کلر دیکھیں, اس بچے کا کلر دیکھیں. تو آپ نے کہا تمہارے اونٹ ہیں کیا؟ جی ہاں ہیں. تمہارے اونٹوں میں کلر کون سا ہے؟ اس نے کہا زیادہ تر تو گندمی کلر ہے, جیسے ہوتا ہے مٹیالہ کلر. آپ نے ان میں کوئی آپ نے کلر کا نام لیا, ایسا کلر کا بھی ہے؟ جی ہاں ہے. آپ نے یہ کہاں سے آیا؟ تو تمہارے تو سارے اس کلر کے ہیں. تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کسی رگ نے نسل میں کوئی ایسا اونٹ ہو تو وہ رگ کھینچ کر لے آئی ہو. تو آپ نے یہاں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے, تمہارے اونٹوں میں یہ فارمولا چل سکتا ہے تو یہاں نہیں چل سکتا. ہو سکتا ہے تمہارا کو پردادا کالا ہو, ایسا ہو سکتا ہے خاندان میں پیچھے چلے جائیں اور رگ کھینچ کے لے آئے اس کو. تو ننیال میں یا ددیال میں کچھ جو زندہ ہے ایسی شکل و صورت کے نہیں ہے تو سمجھ لیں اس سے پچھلی نسل میں کوئی ضرور ہوگا ایسا. تو باپ کی طرف سے ملتا ہے یا ماں کی طرف سے ملتا ہے, کوئی نہ کوئی نسل میں ملتا ہے. چلیں نماز پڑھا پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کے ایک تیسرے پہلو کی طرف. پہلے تھا جان کا بدلہ قصاص کی صورت میں, پھر تھا عزت کے معاملات کے اندر, پھر تھا مال کے معاملات کے اندر, اب ہے عقل. وہ نشہ ور چیزیں جو انسان کی عقل کو خراب کرتی ہیں. شروع میں کیا تھا؟ جان کو ضائع کرنے کی سزا, پھر عزت, اور اس کے بعد پھر مال, اور اب ہے عقل. کوئی خاص ہو جانا بیان کرنا چاہے تو تکلفاً بیان کر سکتے ہیں. جی سسٹم میں وہ اصل کتاب ہے, یہ اس کتاب سے لیا تھا. 348 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتیا برجل, ایک آدمی لایا گیا, قد شرب الخمر. جی اچھا پڑھی ہوئی ہیں. نہیں پڑھی وہ, ہاں میں نے وہ چیزیں ویسے خلاصتاً بیان کی تھی کہ 4 چیزوں کی حدود ہیں, لیکن باقاعدہ حدیث کو نہیں پڑھا. تو ویسے بھی 1-2 حدیثیں پڑھی ہوئی تو ریپیٹ ہو جائیں گی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا, قد شرب الخمر, اس نے شراب پی ہوئی تھی, نشہ. فجلدہ, تو نبی علیہ السلام نے اس کو مارا. ویسے جلد کا مطلب ہوتا ہے کوڑے مارنا. فجلدہ بجریدۃ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کوڑے مارے ٹہنی کے ساتھ. آپ کے پاس کوئی کھجور کی ٹہنی تھی, آپ نے اس کے ذریعے اس کو سزا کے طور پر 40 کی عدد میں اس کو سزا دی, نحو 40, تقریباً 40. وفعلہ ابو بکر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا, 40 کوڑوں کی سزا دی. تو 40 کوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے ایک شخص کو مارے, اور 40 ہی کوڑے کی سزا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نافذ کی. فلما کان عمر, جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, استشار الناس, انہوں نے مشورہ کیا لوگوں سے, استشار لوگوں سے مشورہ طلب کیا. تو فقال عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اخف الحدود 80, سب سے ہلکی ترین حد 80 کوڑے ہیں. کس مسئلے پہ؟ تہمت پر. تو تہمت لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کی ہیں ان میں اخف جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں. فامر ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو نافذ کر دیا. نبی علیہ السلام نے 40 کوڑوں کی سزا دی ہے, لیکن یہ حد مقرر نہیں کی آپ نے کہ آپ نے اس حد کو فکس کیا ہو, نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اجتہاد کیا, اور اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اجتہاد اس بنیاد پر نہیں ہے
کہ حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ اگر کسی سزا کی وجہ سے جرائم کے معاملات میں روک تھام نہیں ہو رہی، بہت ہلکا لیتے ہیں لوگ، تو اس کو بڑھا دیا جائے. جس طرح ایک اور اشتہاد بھی تھا ان کا، کون سا؟ طلاق کا مسئلہ. لوگ طلاق در طلاق دینا شروع ہو گیا، 3، جس نے بھی طلاق دینی ہے 3 دفعہ طلاق، جبکہ یہ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کی ایک صورت تھی. تو انہوں نے نافذ کر دی کہ جو آج کے بعد 3 دیکھا 3 تو صبر ہو جائیں. تو مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اس عمل سے روکنا. ظاہر ہے مستقل دائمی نہیں ہوتا، دونوں آپشن موجود. اگر کوئی 40 دیتا ہے تو اس پر بھی عمل موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر صدیق کا. اور اگر کوئی 80 دیتا ہے تو اس پر بھی صحابہ کا عمل موجود ہے، صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ یہ طے ہوئی بات. نہیں، 40 سے کم نہیں ہو سکتی اور 80 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں 80 کوڑوں کی سزا دے کر اگر کسی کی جان لوں تو مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں 40 کوڑے دے کر اس کی جان کو بچا لوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے 40 کوڑے مارے. جی جی بالکل، ہر ایک کے وہ پتھر لگنے سے مر جاتا ہے. اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے صرف ایک لگائی اور فوت ہو گیا. وہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم مارا تھا نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے صرف دیکھا اس کو فوت ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے نا مسئلہ، حرکت قلب بند ہو گئی. جی نہیں نص سری کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتا. وہ تو خود صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس کی وضاحت موجود ہے، اس کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتا. اچھا یہ نشہ آور جو چیزیں ہیں، پہلے اس کی وضاحت ہو جائے نا، وہ کیا چیز ہے. نشہ آور جو چیز ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مشروب ہو، ٹھیک ہے. نشہ آور چیز یعنی خمر کہتے ہیں عربی میں ما خامر العقل، جو عقل کو ڈانپ دے. خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو عقل کو ڈانپ دے. عورت کے دوپٹے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ خمار. کیا کرتا ہے وہ؟ جی اس کے سر کو ڈانپ لیتا ہے. گلے میں ڈالے تو وہ خودکشی ہے. جی کیا چیز؟ جی بات کرتے ہیں، آپ کے سوال کرنے سے پہلے میں اس طرف آ رہا ہوں. تو میں نے تعریف کیا کی خمر کی؟ ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، پردہ ڈال دے، اس کو خمر کہتے ہیں. تو اس خمر میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق مشروب سے ہو، وہ لگا کر ہو، وہ سونگ کر ہو، وہ چک کر ہو، وہ سٹکا لگانے سے ہو، وہ یا دانت کے نیچے رکھنے سے ہو. ہر وہ چیز جس سے انسان کے ہوش و حواس میں فرق آ جائے خمر ہے. مثلا 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 دیکھیں ان کو سونگ کر مزہ آ رہا ہے، چین آ رہا ہے. اس کا مطلب اس کے بغیر بے چین تھے وہ. چائے کا کیا ہے؟ وہ تو پاک چیز ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو زمین نیچے اور آسمان اوپر، اور اوپر والی چیز نیچے اور نیچے والی اوپر ہو جائے. اچھا اگر کسی جگہ پر آپ کو ایسی چائے نظر آئے کہ آپ جو ہے گلشن حدید سے آ رہے ہیں لیاری کی طرف چائے پینے کے لیے صرف، تو اس کا مطلب لیاری کی چائے میں کچھ تو ہے، کچھ تو ہے. وہ اچھا بعض چائے والے چٹکی ڈالتے ہیں، اس لیے گھر میں چائے پیا کریں. گھر میں بھی اگر ایسا ہوتا ہو چٹکی کا تو کیا آپ جلدی گھر آ جائیں، تو پھر باہر پیا کریں. ہمیں عادت ہے ویسے نا ہوٹلنگ کرنے کی. اب ہوٹلنگ کر کے سکون مل رہا ہوتا ہے، وہاں کیا کھلا رہے ہوتے ہیں؟ کسی جگہ گدھا ہے، کسی جگہ فلاں ہے، اور کسی جگہ فلاں ہے. گھر کی اشیاء پر اعتماد کریں، باہر وہ چیزیں نہیں ہیں. کیا کریں؟ نہیں دیکھیں آپ نے بات کی ہے نا، اس کے اندر چیزیں کون سی ڈلتی ہیں؟ حلال چیزیں ڈلتی ہیں. نسوار کے اندر، تمباکو کے اندر، ٹھیک ہے. بہت سارے پودے ایسے جس میں نشہ ہوتا ہے نا. آپ تمباکو کے اندر بھی نشہ ہے. ایک عام انسان کو دیں گے نا، ایک عام انسان کو لیٹ جائے گا، جس کا دماغ بالکل صاف. چائے کا ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ تو روٹی بھی آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو نا تو آپ کو کوئی چیز سکون نہیں ہوتی. وہ تو روٹی میں بھی ہے، اگر آپ بھوک لگی ہوئی اپنا کھائیں تو دھواں نکلنے لگ جاتا ہے، دھواں نظر آنے لگ جاتا ہے. جی شراب پینے والے بھی جو عادی ہوتے ہیں ان کی عقل بھی خراب نہیں ہوتی. ہمارے یہاں سگریٹ اور جو نسوار ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے مکروہ تنزیہ ہے. حقیقت ایسی ہے کہ عرب کے اندر جتنے بھی مفتیان ہیں وہ اس چیز کو بالکل حرام سمجھتے ہیں، اور حرام ہے. نشے کی حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے ما اکثر کثیرہ فقلیل حرام.
جس کا کثیر حصہ استعمال کرنے کے بعد بھی نشہ تھوڑا سا آ جائے تو وہ بھی حرام ہے, تو اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے. احناف کے نزدیک ایک قاعدہ ہے, وہ قاعدہ آپ کو بیان کر دوں. بتایا تھا نا میں نے کیا, وہ کہتے ہیں 4 پیالے پینے سے نشہ آتا ہو تو 3 جائز ہے, چوتھا ناجائز ہے. حالانکہ جب چوتھے پینے کی وجہ سے آیا تو اس کے پیچھے جو 3 کا بھی تو عمل دخل ہے یا نہیں ہے. حدیث ہے ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام, جس کا کثیر حصہ استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو تو اس کا قلیل حصہ بھی حرام ہے. سری حدیث ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ شراب وہ ہے جو انگور اور کھجور سے بنے, کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں یہی تو تھی بھائی, اللہ کے رسول وسلم کے دور میں ان 2 چیزوں سے بنتی تھی, تو یہی علت جس چیز میں پائی جائے گی, اصل حکم علت پر ہوتا ہے. یہ 2 چیزوں سے بنتی تھی, تو اب اگر کوئی 5 چیزوں سے بننے لگ جائے تو علت وہی ہے, تو چیز حرام ہو گئی. اصل چیز علت کیا, نشہ. تو نشہ وہ پی کر ہو, لگا کر ہو, سونگ کر ہو, وہ نشہ ہے, نتیجتاً وہ چیز حرام ہے. اگر وہ چیز چھڑا دیں تو وہ کہتا ہے پیٹ درد شروع ہو گیا میرا, ٹھیک ہے, ہاں کانپنے ٹانپ لگتا, یہ بھی نشہ ہے. دیکھیں کسی بھی دیکھ کر یا نہ دیکھ کر ہوش و حواس ختم ہو جائے اس کو, نشہ ہے. صحیح نہیں ہے نا, کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے, اس کے پینے کا کیا جواز ہے اس کو. اس کے اندر اصل بس وہ نام دیے ہوئے, پیچھے مقدار کم ہے یا زیادہ ہے, کم ہے یا زیادہ. اور یہ نوجوان نسل کو بڑھانے کے لیے تعلیمی اداروں میں سہولت کے ساتھ دستیاب ہے, آرڈر کے ساتھ منگوایا. بعض جو ہے نا وہ جو مسئلہ یونیورسٹیز کالج ہیں وہاں کے نوجوان جو ہے نا, تو یہ جو شیشے بیشے کی بات کر رہے ہیں آپ کے, یہی ہے بگڑی ہوئی نسل. جی, ہمارا جو موم بتی مافیا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے برگر اور یہ جو جی بروسٹ وغیرہ, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سٹائل ہے, لائف سٹائل ہے. نفس خبیثہ کی عادت ہے یہ. بندہ جو ہے حلال چیز کھاتا ہے اور حلال چیز کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں ایک بہت ہی سلجھے سمجھدار پڑھے لکھے خاندان, بہت اچھے بچے تھے 2, لیکن کیا ہوا, اسکول کے اندر دوستی ہوئی بگڑی ہوئی کسی نسل سے, اور وہ ماشاءاللہ خوبصورت قرآن پڑھنے والے ایسے عادی بن گئے کہ نشے کے بغیر رہتے نہیں تھے. پھر کیا ہوا, ان کو 6 مہینے جیل میں ڈالا. جیل کا مطلب جو ہوتا ہے نا, ہاں, وہاں ڈالا جا کر تو عقل ٹھکانے آئی. یہی علاج ہے. ابھی کل پڑھ رہا تھا اخبار میں, وہ کسی ایریا میں نا وہ جتنے موالی بیٹھے نہیں ہوتے فٹ پاتھ پر, سب کی ٹنڈ کی انہوں نے, اور ٹنڈ کرنے کے بعد سوٹ چینج کروا کے ایڈی سینٹر میں جمع کرا دیا ان کو. یہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ, ایک وہ باڑ بنا دی جائے اور پکڑ پکڑ کے وہاں لایا جائے, ان کو ٹنڈ کی جائے, سور پہنا کر وہاں ان کو حلال چیزیں کھلائی جائے, اور جو واٹر کیبن ہوتی ہے اس سے ان کو غسل کروایا جائے. اس کو بیچنے والے خریدنے والے کون ہے, زیادہ تر مسلمان ہیں. جہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا غیر مسلموں کے لیے, تو واقعتاً غیر مسلموں کے لیے, کیونکہ لینے جانے والے وہی ہوتے ہیں مسلمان, لیکن اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ بتا رہے ہوتے ہیں غیر مسلم ہیں. یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے, شراب کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. غیر مسلموں کا لیبل لگاتے ہیں, ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز ناجائز ہے. جی نہیں, صحیح بات ہے. ایسے بچے اگر کہیں نظر آئے نا, ٹھکائی اچھی خاصی ہے ان کی, صحیح بات ہے. نکل گیا. پہلے بزرگ حضرات ہمارے تھے نا, 2 چماٹے لگا کر بھیجتے تھے, کیا کر رہے ہو یہاں, چلو. اب وہ قریب سے گزر جاتے ہیں, میں کیوں پنگا لوں بھائی. اب دوبارہ واپس آنا ہوگا اس ماحول کو برکا. گلی میں کوئی بچہ اس طرح نظر آئے, 2-4 لگائی, ہاتھ پکڑا, گھر میں چھوڑ دیا, کوئی بات نہیں, گالی دے گا تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا. ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں نوجوان ہو گیا, اس کو خامہ کو کچھ بولیں گے تو یہ مجھے گلے نہ آ جائے, اس وجہ سے ماں باپ بھی چھوڑ دیے. جی, خبیث چیز حرام ہے, یعنی جو چیز حرام ہے وہ خبیث ہے. بالکل. مسئلہ نمبر 1, دور نبوت اور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, دور نبوت اور دور خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شراب نوشی کی حد 40 کوڑے تھی. سر چائے نہ پیئیں تو نیند آتی ہے, تو کیا یہ نشہ ہوا؟ بھوک لگی ہوئی ہو, نہ کھانا کھائیں تو بھی آپ کو نیند نہیں آتی, ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب حلال چیز تو حرام نہیں ہے, اس میں اگر ایسے ذرات کوئی چیز ڈال دی گئی ہے تو وہ الگ بات ہے. دوسرا مسئلہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورے کے بعد
शराब नोशी की हद 80 कोड़े मुकर्रर कर दी। बाकी वो 2 उसूल आप लिख लें भले, जो मैंने अभी बताए थे आपको, कि नशा कहते हैं यार वो चीज जो अकल को ढांप ले। नशा हर उस चीज पर नशे का इतलाक होगा, या खमर का इतलाक हर उस चीज पर होगा जो अकल को ढांप दे। खमर, खा मीम रा, खमर का इतलाक हर उस चीज पर होगा जो अकल पर पर्दा डाल दे। जी इतलाक तो इनसे साथ में ये मसला भी लिख दें कि किसी चीज के कसीर इस्तेमाल से नशा हो तो उसका कलील हिस्सा भी हराम है। किसी चीज के कसीर इस्तेमाल से नशा हो तो उसका कलील हिस्सा भी हराम है। कसीर इस्तेमाल से नशा हो तो उसका कलील हिस्सा भी हराम है। बाकी अभी किसका पीरियड है? बस ये छोटी सी हदीस है। अबू बुर्दा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया ला युजलदु फौका अशरति अस्वातिन इल्ला फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, ना कोड़े मारे जाएं 10 से ज्यादा मगर अल्लाह ताला की हुदूद में से किसी हद के अंदर। 40 से 10 से जायद कोड़े सिर्फ वहां नाफिज होंगे जहां अल्लाह की हद को फलांगा गया हो। और वो क्या है, बयान हो चुकी। आप नशावर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी पर तोहमत लगा रहे हैं, और आप गैर शादीशुदा हैं और बदकारी कर रहे हैं, तो ये हुदूद है। यहां पर 10 से ज्यादा कोड़े लगेंगे। वो कितने? 40, 80 और 100। जब इन हुदूद को नहीं फलांगा आपने, कोई ऐसा जुर्म कर लिया जो काबिल सजा है, तो उसको सजा दी जाएगी 10 कोड़े तक, ऊपर नहीं, इतने या इससे कम। इसको हमारे यहाँ इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं ताजीरात, तादीबी कार्रवाई। कोई बच्चा नहीं समझ रहा, सबक नहीं याद कर रहा, जी है 9 कोड़े लग जाए। तो वैसे भी आज का जो दौर है, इस दौर में और ज्यादा मसाइल हो गए। उन मसाइल में सिर्फ डांटा जा सकता है। आजकल तो डांटने पे भी पाबंदी है जी। शिकायत हो जाती है कि उस्ताद जी ने डांटा है, और नतीजतन फिर क्या होता है, फिर वो ऐसे बच्चे जिनको आप डांट भी नहीं सकते, तो फिर सारी जिंदगी बाप उससे डांट खाता है, माँ बाप उससे डांट खाते हैं। ये एक नतीजा है। असा का एक अपना एक रोब है, और उसकी वजह से बच्चे जो है सही मानों में तरबियत, जब तक बाप अपनी औलाद पर सख्ती या थोड़ी सरजनश, प्यार मोहब्बत भी है और सरजनश भी है, नहीं करेगा, तो ये बेटे के अंदर अदब और अखलाक पैदा नहीं हो सकता। जी जी हाँ बिल्कुल, ईमान भी है, ईमान बैनुल खौफी वर रजा, उम्मीद और खौफ दोनों चीजें होनी चाहिए। अल्लाह की सिफात में दोनों चीजें हैं। मसला लिख लें बस, एक दो मसले छोटे से, उसके बाद खत्म। पहला मसला है, अल्लाह की हुदूद वो है जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह की हुदूद वो है जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है या उनके बारे में मना फरमाया है। ये करो, ये हद हो गई, और ये ना करो, ये हद हो गई। दूसरा मसला, बच्चों, औरतों और मुलाजिमीन के साथ तादीबी कार्रवाई, अदब से तादीबी, ठीक है, ये हमजा यहां पर आ जाएगा, तादीबी अदब से, हाँ, अदब सिखाने के लिए। तादीबी कार्रवाई करने की सूरत में 10 छड़ियों से ज्यादा सजा ना दी जाए। ठीक है जी। आगे हमने किताबुल ईमान पढ़ा हुआ है, ईमान व नुज़ूर। ये पढ़ा हुआ है। किताबुल ईमान व नुज़ूर के बाद आगे वाला पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मुकम्मल जहां जहां से हमने पढ़ना है वो कौन सा है? किताल। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना, ठीक है, नहीं लिखे पढ़ाया तो मसाइल नहीं आए थे। चलो मसाइल भेज दूंगा, मसाइल भेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
باب ما جاء في حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک. باب اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید حمایت توحید کی جانب، حمایت یعنی حفاظت، اور ہر وہ طریقے کو بند کر دینا جو شرک کی طرف لے جائے. آخری حدیث رہ گئی تھی، ایسے ہی ہے. عن علی، باتیں نہ کریں. عن علی ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن حسین سے مروی ہے. علی بن حسین کون ہے؟ یہ زین العابدین رحمہ اللہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ زین العابدین یہی ہیں کہ انہوں نے انہ رأى رجلا، کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، یجیء الی فرجۃ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ایک سوراخ نما چیز کی طرف آ رہا تھا. فیدخل فیہا فیدعو، بس اس کی طرف داخل ہو رہا تھا اور وہ دعا کر رہا تھا. تو علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے منع فرما دیا، منع کیا کہ ایسا نہ کرو. یہ تو اس نے کہا کہ پھر علی بن حسین نے کہا کہ کیا میں تمہیں الا احدثکم حدیثا، کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے سمعتہ، جو میں نے سنی ہے، من ابی، اپنے والد صاحب سے. کون ہے ان کے والد صاحب؟ حسین رضی اللہ عنہ. میرے والد صاحب نے روایت کیا عن جدی، اب میرے دادا سے. میرے دادا کون ہے؟ علی بن ابی طالب. میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یعنی یہ سند اہل بیت ہے، اہل بیت ہے اس پوری سند میں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تتخذوا قبر عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا، عیدگاہ نہ بنانا. ولا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبر نہ بنانا. وصلوا علی، اور مجھ پر صلات بھیجنا. فإن صلاتکم تبلغنی اینما کنتم، بس تمہاری صلات یعنی صلاۃ السلام، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا جہاں کہیں بھی تم ہو. ٹھیک ہے، یہ اس حدیث پہ بات ہو گئی تھی. البتہ یہاں پہ علی بن حسین سے جو ہے وہ روایت مروی ہے. اسی طرح حسن بن علی سے بھی یہ روایت مروی ہے. حسن بن حسن کے بیٹے ہیں، وہ بھی اہل بیت کی سند ہے. اور اسی طرح کی روایت مروی ہے کہ اس میں روایت ہے کہ وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عموماً کھانا کھایا کرتے تھے. فاطمہ کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں تھا. جی، تو وہ وہاں اکثر کھانا کھایا کرتے تھے. تو جی نہیں، نانی حسن بن حسن. پہلے کے لوگ جو ہے نا اپنے یہ اتنا نہیں سوچتے تھے کہ بھائی میرے والد میرا نام یہ ہے تو میرے بیٹے کا نام میرا نام مل جائے گا. پہلے کے لوگ حسن بن حسن، حسن کی والدہ کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسن کی والدہ کون ہے؟ حسن کن کے بیٹے؟ علی کے بیٹے نا. تو علی کی وائف کون ہے؟ فاطمہ ہے نا، تو ماں ہوئی نا. حسن بن حسن، حسن کے بیٹے کی نانی ہوئی نا، دادی ہوئی. ہاں نہیں اب اتنا بھی نہیں ہے کہ نانی دادی نہ پہچان نانی دادی پہچان میں آتی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ والد صاحب نے اپنے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا، حسن بن حسن ہے نا. ہمارے یہاں تو اگر پھوپھی کے بیٹے کا بھی نام ہوتا ہے نا تو ہمارے یہاں نام نہیں رکھا جاتا کہ بھائی وہ میچنگ ہو جائے گی، کنفیوژن ہو جائے گی. بے ادبی نہیں ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ یار یہ ہم جو ہے ہم کوئی نئی چیز لائے مارکیٹ میں. کیا ہوا آپ کو؟ تو ان سے بھی یہ روایت مروی ہے. وہ بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یعنی اپنی نانی کے گھر میں تھے. جی ہاں، اے سی بند کر دیں، اے سی اوپر سے سوئچ آف کر دیں، ڈائریکٹ نہ آف کریں. باقی پنکھا چلا لیں یہاں کا. ٹیوب لائٹ بند کریں. اچھا چلیں پڑھنے پہ دھیان دیں. ٹھیک ہے جناب، تو یہ بات آپ کی ہو گئی. میلہ گانا بنانا، عید گانا بنانا ایک ہی بات ہے. یہ ہمارے دیکھیں کنفیوژن اکثر اوقات تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم عربی لغت کو آج کے دور کے حساب سے سمجھنے لگ جائیں. آج ہمارے یہاں جو ہے وہ جس معنی میں عید یا میلے کو جو لیا جاتا ہے نا وہ فیسٹیول لیا جاتا ہے. اس زمانے میں عید کو فیسٹیول نہیں لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں تکرار کے ساتھ آنے والی چیز کو لیا. اکثر کنفیوژن یہاں پہ لوگوں کو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ زبان جو ہے نا وہ ارتقا پذیر ہوتی ہے، ایوالو ہوتی ہے. اور
جو ہے وہ اس دور میں مثال کے طور پر سیارہ جو ہے وہ قافلے کو کہتے تھے، جیسے کہ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا سیارہ آج کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی اسی طرح کی جو ہے وہ مثالیں ہیں۔ تو ہم میلہ گاہ اگرچہ اس میں ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اردو والا میلہ گاہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہوں یا ناچ گانے ہو رہے ہوں یا فیسٹیول ہو رہا ہو، وہ میلہ گاہ مراد نہیں ہے۔ ہاں آج کی صورت تو اس سے بھی بدتر ہے۔ جی جی بالکل۔ اصل میں عید جو ہے نا، اس کا مادہ دیکھنا، عادہ یعودو سے ہے، عادہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والی چیز، یعودو، عادہ یعودو، اعادہ اسی سے ہے، ریپیٹیشن والی چیز، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو باب مکمل ہو گیا۔ کوئی سوال ہے اس میں؟ جو مسائل وغیرہ ہیں اس میں سے کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آگے چلیں۔ دیکھیں ایک نوا مسئلہ ہے، ایک ہے نوا مسئلہ ہے کونہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البرزخ تعرض اعمال امته فی الصلاۃ والسلام، تعرض اعمال امته فی الصلاۃ والسلام علیہ۔ یہ فرما رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برزخ میں ہونا، برزخی زندگی میں ہونا، برزخی زندگی میں ہونا، اور ان پر امت کے اعمال پیش ہونا، اور کون سا عمل؟ صلاۃ والسلام۔ بس یہ جو بات ذکر کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عام امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جو حدیث بھی ایک کوٹ کی جاتی ہے وہ حدیث مرسل ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش ہونے، بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں تو یہ تو صرف اللہ کا خاصہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کا خاصہ کیا رہا؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہو گئے، نعوذ باللہ کے ان پر جو ہے وہ ہر طرح کے ہر روز اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اعمال پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود اور سلام پیش کیا جاتا ہے جو کہ ملائکہ ہم سے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلقاً اعمال پیش نہیں ہوتے۔ نبی صاحب وہ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہا تھا کہ ان کو عبادت کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں تو ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں زندہ تھا، میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح حدیث حوض کوثر والی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کچھ لوگوں کو کہیں اور وہ آ رہے ہوں گے حوض کوثر پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اتنے میں جو ہے وہ ملائکہ ان کو روک دیں گے، کہا نہیں تم نہیں آ سکتے کیونکہ تم نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیا، یعنی بدعت کا بہت ارتکاب کیا۔ تو یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے ملائکہ کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یعنی آپ نہیں جانتے، کا مطلب یہ کہ اعمال پیش نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی دھتکار دیتے ان کو۔ ہاں یہ حدیث ہے میرے خیال میں، اعمال کے والی الفاظ حدیث ہے، ہاں تبھی یہاں وضاحت کر دی نا شیخ نے کہ پھر الصلاۃ والسلام علیہ، صرف صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے، مطلق اعمال پیش نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث سے کیا بھائی، ڈیفالٹ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ جس کی دلیل ہو، ڈیفالٹ رولنگ یہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مردوں سے مخاطب تھے، تو ان کا ایک ڈیفالٹ عقیدہ یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، تبھی تو عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت۔ اسی طرح مردوں کی جو سننے کی دلیل آتی ہے کہ وہ جو ان کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کے جو ہے قدموں کی آواز سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ واپس مردے کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ ان کی قدموں کی آواز سنتا ہے، تو قدموں کی آواز سننا یہ دلیل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ والسلام سننا یہ بھی دلیل سے ثابت ہے۔ اب اس دلیل کو میں اتنا پھیلا دوں اور اتنی وسعت پیدا کر دوں اور میں کہوں کہ سب سنتے ہیں، نہیں، انک لا تسمع الموتى، یہ عمومی قاعدہ ہے کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ عمومی قاعدہ ہے۔ استثنائی صورتوں کے لیے دلیل موجود ہے، فٹ اسٹیپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ایک دو چیزیں تھیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی بھی، نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام ان پر پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام، یہ بھی نہیں آیا، بلکہ یہ ہے کہ فرشتے مجھ پر پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلق سننا نہیں، مطلق تو مردے نہیں سنتے، یہ صحابہ کا مسلم عقیدہ تھا، استثناء کے لیے دلیل چاہیے ہوگی۔ حوض کوثر والی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں، یا اہل القبور کہنا درست ہے، جی ہاں دعا میں یہی ہے یا اہل القبور، میں نے آپ سے یا کا جو مسئلہ تھا نا اس پہ وضاحت ہو چکی تھی سابقہ کلاسز میں۔ ایک سیکنڈ جی، خواتین میں سے سوال ہے کسی کا؟ جب ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہمارا سلام سنتے ہیں نہیں سنتے۔ دیکھیں السلام جب ہم کر رہے ہیں تو ہم ان کو دعا دے رہے ہیں،
کہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے. بس یہ دعا ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ سن رہے ہیں. یہ سوال اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے تو ان کے بارے میں, کافروں کے بارے میں, کہ مراد یہ تھا کہ یہ تو مردے ہیں, یہ تو مردے ہیں, ان پر قرآن حدیث افیکٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے, سنیں ایک سیکنڈ, مجھے جواب دینے دیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے, انک لا تسمع الموتى, تو یہ کافر مردے کی طرح ہیں, یہ بھی قرآن حدیث نہیں سن پا رہے. جیسے کہ مردے نہیں سنتے اس طرح کافر بھی مردے ہیں. تو وجہ تشبیہ یہ ہے نا, تشبیہ مردوں سے اسی لیے دی کیونکہ مردے نہیں سنتے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, کیونکہ قبرستان میں نماز ہوتی نہیں ہے. اسی طرح مردے نہیں سنتے, کافر مردے ہیں. تو مردے ویسے, یہ مسلمان قاعدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے, اب کافر مردے ہیں اسی لیے وہ قرآن حدیث بھی نہیں سن رہے. ڈائریکٹ دلیل نہیں ہے, البتہ اللہ تعالیٰ نے جو آرگومنٹ دی ہے نا وہ یہی ہے کہ اس سے ہم استدلال بجانے صحیح کر سکتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی ایک سیکنڈ جی. مائک ہے آپ کے پاس؟ آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی. اور مائک استعمال کریں, آن لائن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. شیخ صاحب یہاں پر یہ سننا, اس سننے میں نہیں آئے گا کہ جیسے مردے جو ہیں ان کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا, ٹھیک ہے, اب اسی طرح کافر بھی جو ہے نا ان کے اوپر قرآن اور حدیث عمل نہیں کری, تو وہی والی چیز اگر یہاں پہ ہم رکھیں کہ مردے بھی اس طرح نہیں سن رہے. اگر جیسے ہم یہ لیتے ہیں کہ ان کو قدموں کی آواز آ رہی ہے اور وہ وہاں سن رہے ہیں, تو اگر آپ مردے کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو اس کا سننا نہ سننا تو برابر ہے. اب اگر میں کسی کے لیے قرآن پڑھ کے بخش رہی ہوں جو عام عقیدہ ہے لوگوں کا, اور اب وہ اپنی زندگی میں نہیں پڑھتا تھا, تو اس کا پڑھنا نہ پڑھنا, سننا نہ سننا تو برابر ہوگا. تو اسی طرح کفار کے بارے میں نہیں آئے گا جو بتائی جا رہی ہے کہ وہ مردے ہیں, یعنی کہ وہ مردوں کی طرح ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں. تو یہ والی بات ہوگی نا کہ جس طرح مردوں کے اوپر قرآن اور حدیث اثر نہیں کرے گی, اس طرح کفار پہ بھی نہیں کرے گی. کیونکہ دیکھیں کچھ جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ مردے قدموں کی چاپ سنتے ہیں. سمجھ نہیں آیا سوال. اچھا چلیں باقی چلتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں آپ پوچھ لیجیے گا. ہو سکتا ہے میرا دماغ تھوڑا کھل جائے. تھوڑا سا میرا ابھی جو ہے نا آخری پیریڈ ہے, یہ آخری پیریڈ میں دماغ تھوڑا سا کم کام کر رہا ہوتا ہے, میرا مجبوری میری ہے, آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. جی تو ہم آگے چلتے ہیں. باب ما جاء ان بعد هذه الامه تعبد الاوثان, اس بارے میں کہ اس امت کا بعض لوگ جو ہیں وہ وثن کی عبادت کریں گے. وثن کا معنی آپ سمجھ چکے ہیں, وثن کیا ہوتا ہے. وثن اور صنم میں کیا فرق ہے؟ صنم خاص شخص کے نام پر جو بت ہوتا ہے, وثن جو ہے وہ ہاں کوئی خاص شکل کے نام پر نہیں ہوتا. اچھا جی دیکھیں, ایک سوال میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا اور جواب یہی اسی باب سے دیا تھا, اور آج بھی اٹھا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اتنی قرآن کی واضح آیات اور صریح احادیث موجود ہیں کہ یہ شرک ہے, غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, قبروں کی زیارت کر کے قبروں والوں سے استغاثہ کرنا شرک ہے. اتنی واضح قرآن کی آیات اور حدیث موجود ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے میں نے جواب دیا تھا کہ ان کے پاس کچھ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو جو ہے وہ متکبر ہوتے ہیں, وہ حق کو سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ٹھیک ہے, جیسے کہ یہود تھے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. دوسرے میں سے وہ ہوتے ہیں جو شبہ کے, جو مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, چیزوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے, کچھ شبہات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہی شبہ میں سے ایک وہ یہ حدیث ہے کہ جو یعنی شبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ حق پڑھ رہے ہیں, حق دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ شبہ رکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ وہ چیز دیکھ نہیں سکتے ہیں. اسی طرح یہ آیات پڑھ رہے ہیں, حدیثیں پڑھ رہے ہیں, لیکن کچھ شبہات ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ان میں سے ایک شبہ جو ہے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایڈریس کیا, اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان آج مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے. یہ حدیث موجود ہے, صحیح حدیث ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شیطان مایوس ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے, تو اس کا مطلب اب یہ شرک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ شبہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ شیطان مایوس ہو گیا, یعنی اب شرک نہیں ہوگا. اس کا کیا جواب ہے؟ جزیرہ عرب کی بات ہے, اس کا مطلب ہاں کیونکہ جزیرہ عرب, اور بھی میرے خیال میں شاید روایت آتی ہیں کہ شیطان عام طور پر, ہاں مسلون کا آتا ہے کہ آج کے نمازیوں سے شیطان جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے. نہیں, میں نے اس وقت جواب دیا تھا آپ لوگوں کو, آپ بھول گئے. آپ لوگ
دیکھیں اس کے 2-4 جواب ہم دے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے پہلی بات کہ اس کے برعکس، پہلا جواب یہ ہے اس شبہ کا کہ اس کے برعکس دوسری احادیث موجود ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے قوم کے کچھ قبیلے، عرب کے کچھ قبیلے بتوں کی پوجا نہ کر لیں. یہ حدیث بھی موجود ہے. دوس قبیلے کی عورتیں جو ہیں وہ بتوں کے پاس اپنی جو ہے وہ پیٹھیں نہ رگڑیں. یہ بھی ہے حدیث. ٹھیک ہے، یہ احادیث موجود ہیں. تو یا تو آپ کہو کہ احادیث آپس میں متضاد ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو یہ تو کفری عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت متضاد بات نہیں کر سکتے. آپ کی سمجھ میں تضاد ہو سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. تو اگر تم یہ حدیث لیتے ہو کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے تو ان حدیث کو ٹھکرانا پڑے گا. اگر تم یہ لیتے ہو تو اس کو ٹھکرانا پڑے گا. چوائس آپ کی ہے، کیا کرو گے. لہٰذا ایسی صورتوں میں کیا کرتے ہیں کہ جب احادیث آپس میں اپیرنٹلی تضاد دکھائی دے تو اس کو ریکنسائل کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں تطبیق دی جاتی ہے حدیثوں میں. تو تطبیق یہی ہے کہ جس حدیث میں فرمایا گیا کہ شیطان مایوس ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری امت کافر نہیں ہوگی، پوری کی پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی جیسے کہ سابقہ امتیں ہوتی تھی. یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یاد آ گیا. ہاں تو یہ تطبیق یہ ہے. اور جہاں تک شرک واقع ہوگا تو کچھ بعض لوگوں میں ہو سکتا ہے یہ شرک واقع. ٹھیک ہے، تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا. دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ پوری امت جو ہے وہ شرک میں واقع نہیں ہوگی. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارا یہی سرار ہے کہ یہ امت شرک میں واقع نہیں ہوگی تو پھر یہ مسلمہ کذاب کا کیا کریں. پھر وہ جو کفار جو مرتد ہو گئے تو ان کا کیا کریں. تمہارے نزدیک کیا مسلمہ کافر نہیں ہے؟ کیا تمہارے نزدیک اسود انسی کافر نہیں ہے؟ یہ مدعین نبوت جو تھے یہ کافر ہے نا، یہ مسلمان ہوئے تھے نا پہلے، پھر کافر ہوئے. اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ پھیلا تھا وہ بھی کافر ہوئے نا. تو پھر یا تو تم ان کو کافر نہیں مانو کہ تمہارا تو کہنا یہی ہے کہ یہ امت کفر اور شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. ہاں 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 وہ مسلمان ہوئے تھے پھر کافر ہوئے. اور اسی طرح تیسرا جواب، تم اپنی کتابوں میں احکام المرتد پڑھتے ہو. تو کیوں پڑھتے ہو جب کوئی مرتد ہونا ہی نہیں ہے؟ تو پھر کیوں پڑھتے ہو اپنی کتب فقہ میں؟ چوتھا جواب کہ تم ہی وہ جو لوگ ہو کہ جو جزیرہ عرب میں وہابیوں پر کفر کے اور شرک کے فتوے لگاتے ہو. تو جب شرک ہونا ہی نہیں ہے تو ان پر کیوں کفر کے فتوے لگا رہے ہو؟ یہ تھوڑا سا آپ لیکن یہ الزامی جواب ہے. اس کو یہ مزیدار آپ اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ مناظرتاً جواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں فنون الجدال، فن الجدل. یہ پڑھے جاتے ہیں، یہ قرآن سے ڈرائیوڈ ہیں کہ جدال اور مناظرہ کرنے کے جو فنون ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی دلائل اسلام نہیں پڑھا ورنہ آپ لوگوں کو میں اور بھی ریفرنسز دیتا. ہاں ہاں یعنی الزامی جواب ہوتا ہے کہ اگر تمہاری بات یہ صحیح ہے تو پھر یہ مانو، اگر تمہاری بات یہ صحیح ہے تو پھر ہمیں کافر نہ کہو. اہل التوحید کو تم کافر کہتے ہو اور کہتے ہو کہ پھر امت بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ چوتھا جواب ہو گیا. بہرحال جو سب سے علمی اور سنجیدہ جواب ہے وہ پہلا ہی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ احادیث میں پھر دوسری حدیث کا کیا کریں گے آپ. ٹھیک ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے سامنے والا کون ہے، اس حساب سے جواب دیے جاتے ہیں. اگر سامنے والا متکبر ہے تو الزامی جواب زیادہ دیے جاتے ہیں. اگر سامنے والا حق کا متلاشی ہے یا عامی ہے تو اس کو پہلا والا جواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی آئے گی باب میں یہی. ہاں حدیث یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، حدیث آئے گی باب میں. اب باب اس بارے میں ہے کہ اس امت کا بعض لوگ حاضر امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت. امت دعوت اس میں یہود نصارہ پوری انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک ثابت ہے، یعنی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے. ایمان لائی نہ لائی وہ بات الگ ہے، لیکن امت دعوت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہو اور وہ اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا ہو، یہ امت دعوت ہے. امت اجابت وہ ہے جو لبیک کہہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، یعنی ہم مسلمان امت اجابت ہے. اب اس امت حاضر الامہ یہ امت دعوت نہیں ہے بلکہ امت اجابت ہے. کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے اس کی کہ امت اجابت ہے؟ یعنی اگر مصنف رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں شرک واقع ہوگا تو کوئی کہہ سکتا ہے اس امت سے مراد جو ہے وہ امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ امت دعوت میں تو آلریڈی شرک ہے. آسان سے جواب ہے اس کا، تھوڑا آپ لوگوں کا بھی دماغ کام نہیں کر رہا لگتا ہے. امت دعوت میں تو آلریڈی شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں بتاتے تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہوتی نا، وہ تو آلریڈی مشرک ہے. چلے جی، مشرک ہے. قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف. ترا کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ معنی کیا ہوگا، الم ترا بقلبک، یعنی آپ نے غور نہیں کیا. صحیح ہے، آپ نے غور نہیں کیا. یہ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہوتا. بہت سے لوگ جو ہے نا اس طرح کی آیت سے کہتے ہیں دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا.
तरह आ गया ना, कि आपने नहीं देखा पिछले बनु इसराइल के लोगों को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे बनु इसराइल, यानी अपनी पैदाइश से पहले भी लोगों को देखते थे। ये अरबी लोगों से जहालत का नतीजा है, ठीक है। रा या रा तरा, ये रुयत कल्बी भी होता है और रुयत बसरी भी होता है। तो सियाक से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या मुराद है। अलम तरा यानी आपने क्या उनकी तरफ गौर नहीं किया, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ जिन्हें ऊतू नसीब मिनल किताब, जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था। किताब का हिस्सा किसे दिया गया था? यहूद और नसारा, अहले किताब उनको इसीलिए कहते हैं, दीन समावी इसको कहते हैं, ठीक है, रिवील्ड रिलीजन्स। युमिनून बिल जिब्त, वो ईमान लाते हैं जिब्त पर, व तागूती, और वो तागूत पर भी ईमान लाते हैं। जिब्त क्या है? जिब्त हर वो कौल या अमल जो कि बातिल हो, हर वो कौल या अमल जो बातिल हो, और तागूत हर वो शख्सियत जो कि बातिल हो, हर वो जात जो कि बातिल हो। यानी जिब्त बातिल कौल और अमल, और तागूत बातिल जात। अभी मैं बता रहा हूँ तागूत में, और भी इसको वजाहत कर रहा हूँ। आपने तागूत के बारे में पहले भी पढ़ा होगा किताब तौहीद में, तो मैं इसकी ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। तो ये लोग जो हैं वो ईमान लाते हैं, यानी ये लोग बातिल कौल और बातिल अमल इसमें पड़े हुए हैं। इसमें सहर भी आ गया, यानी जादू भी आ गया, और इसमें जो है वो क्या कहते हैं, शिरक भी आ गया, इसमें और जितनी इनकी रिश्वत भी आ गई। इसीलिए आप देखेंगे जब इस आयत के तहत आप सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की तफसीर को पढ़ेंगे, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल को पढ़ेंगे कि अलजिब्त यानी रिश्वत है या सहर है, ठीक है। तो वो वहां पे इस पूरी कैटेगरी में से एक एग्जाम्पल के तौर पर तफसीर किया करते हैं। ये मैं आपको तफसीर का मनहज समझा रहा हूँ कि जब आप सहाबा की तफसीर देखेंगे तो आपको ये लगेगा जिब्त से मुराद जादू है, किसी दूसरे साहबी ने की होगी जिब्त से मुराद रिश्वत है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको कहते हैं तफसीर बिल अमसिला, मिसालों के जरिए तफसीर करना। मैंने जो भी तफसीर की ना, वो पूरी एक कैटेगरी की तारीफ कर दी, और इसमें सहर भी आ गया, इसमें रिश्वत भी आ गई, ठीक है। तो ये तफसीर का एक अंदाज है। लेकिन उमूमी तौर पर जब आप सहाबा की तफसीर का अंदाज देखेंगे तो वो अमसिला के अंदाज होता है, मिसाल के जरिए सहाबा तफसीर किया करते थे, क्योंकि तारीफ और डेफिनेशन वो जानते थे, और मिसाल से चीजें और भी ज्यादा वाज़ेह होती हैं। तो तागूत क्या होता है? ये तगस है। इन्ना लम्मा तगल मा हमलनाकुम फिल जारिया, जब पानी तगा हद से बढ़ गया। तो तागूत का असल जो लुग़वी माना होता है वो हद से बढ़ने का होता है। तागूत का इस्तिलाही माना वो होता है कि हद से तजावुज़ किया जाए इबादत में या इत्तिबा में या अताअत में। हद से तजावुज़ किया जाए इबादत में, इत्तिबा में या अताअत में, और वो ज़ात इससे राज़ी भी हो। ये भी आगे शर्त लगाएंगे। यानी अगर आप, हाँ, इत्तिबा और अताअत में अगर फ़र्क है, क्योंकि जो अंधी धुंध पैरवी जो हम कहते हैं ना, ये उमरा की अताअत होती है और अंबिया की इत्तिबा होती है। उसमें बिल्कुल चूं-चरा नहीं होता। अताअत जो होती है वो मशरूत होती है, इत्तिबा होती है वो गैर मशरूत होती है। हाँ, ये उमूमन जब एक जगह आ जाए, जब इत्तिबा आ जाए तो वो अताअत के माने में भी होता है, लेकिन जब एक ही जगह इत्तिबा और अताअत दोनों आ जाए तो फिर दोनों मानों में फ़र्क किया जाएगा। ये लुगत के कवायद होते हैं, ठीक है। अताअत मशरूत होती है कि मतलब जैसे कि वालिदैन की अताअत है, तो ये मशरूत है ना कि जब तक कि वो नाफरमानी का हुक्म ना दें, वो भी अताअत है, वो भी मशरूत अताअत है। अच्छा जनाब, तो क्या आप बता रहा था इससे पहले मैं? हाँ, तागूत वो होता है कि जिसकी इबादत में या इत्तिबा में या अताअत में हद से तजावुज़ किया जाए, उसकी जो इससे राज़ी भी हो। यानी इबादत में अगर मैं तजावुज़ करूं, किसी शख्स का इबादत का मकाम ना हो लेकिन मैं उसकी इबादत करूं, हद से तजावुज़ करूं, तो वो शख्स अगर उससे राज़ी भी हो तो उसको तागूत कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ इब्लीस तागूत है या नहीं? जी हाँ। ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो उससे राज़ी नहीं, अगरचे उनकी इबादत की गई लेकिन वो राज़ी नहीं थे, ठीक है। इसी तरह फिरौन तागूत था या नहीं? तागूत था, ठीक है। तो क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्हें किताब का हिस्सा दिया गया था और वो जिब्त और तागूत पर ईमान लाते थे? व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू, और वो उन लोगों से कहते थे जिन्होंने कुफ्र किया, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, कि ये उन लोगों से ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं जो ईमान लाए। यानी असल में ये काब बिन अशरफ का वाक़या था, और सबब नुज़ूल यही था कि मुशरिकीन मक्का ने काब बिन अशरफ, ये यहूदी जो है वो उलमा होते थे, जानते थे, इल्म रखते थे, तो उनसे पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये मुसलमान ये हक पर हैं या हम हक पर हैं? तो काब बिन अशरफ ने कहा कि तुम ज्यादा हिदायत याफ्ता हो। तो फिर ये आयत उतरी। अच्छा, अब बात जो समझने की है वो ये है। अच्छा, पहली बात ये, इस आयत में ये भी पता चला कि जिसको इल्म दिया जाए जरूरी नहीं उसको तौफीक भी दी जाए। इनको ऊतु नसीबा मिनल किताब, उनको किताब का एक हिस्सा दिया गया था लेकिन तौफीक नहीं दी गई थी। लिहाजा इल्म और अमल दोनों होगा तभी इंसान जो है वो कामयाब होगा। वो है ना कि इल्म मिल जाए, ऊतु
زکان ولم یؤتوا زکان، اوتو زکان دال کے ساتھ، انہیں بڑے عقل مند تھے وہ، انہیں انٹیلیجنس دی گئی تھی، انہیں عقل دی گئی تھی، اوتو زکان انہیں زکات دی گئی تھی، ولم یؤتوا زکان زال کے ساتھ، زال ہی کہتے ہیں نا اس کو، زکات والا، سوری زکات والا، ولم یؤتوا زکان اوتو زکان ولم یؤتوا زکان، کہ انہیں عقل تو دی گئی، بڑے ذہین بھی تھے، ولم یؤتوا زکان انہیں تزکیہ نہیں ملا. تزکیہ اور عقل دونوں جمع ہو جائیں تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے، ورنہ ہم کتنی عقل مند دیکھتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں وہ. ہاں جب عقل کا صحیح استعمال نہ کرو تو صحیح بات کریں غامدی بن جاتے ہیں. وہ محمد علی مرزا تب بنتے ہیں جب جذبات زیادہ دیے گئے اور جذبات کا استعمال نہ ہو، اور غامدی تب بنتے ہیں جب عقل زیادہ دی گئی اور عقل کا صحیح استعمال نہ ہو. یہ کوئی اتنا نوٹ کرنے والا تو نہیں تھا. بھائی یہ جو ہے وہ کوئی عمومی قاعدہ نہیں ہے. یعنی میری مراد یہ ہے کہ جب عقل زیادہ دی جائے اور عقل کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر جذبات زیادہ دیے جائیں اور جذبات کا صحیح استعمال نہ ہو تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نصارہ کو جو ہے نا، نصارہ کو جذبات زیادہ دیے گئے تھے، انہوں نے جذبات کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس لیے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. یہود کو عقل زیادہ دی گئی تھی لیکن عقل کو انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا، اس لیے وہ کیا ہو گئے؟ مغضوب ہو گئے. جذبات یعنی جذبات اچھی چیز ہے اگر دلیل کے تابع ہو. ٹھیک ہے، جذبات اچھی چیز ہے. اچھا جی، اب مائک میں آپ لوگ بات کریں، جو بھی، اگر جو مائک میں بات نہیں کرے گا ہم اس کی بات نہیں سنیں گے انشاءاللہ. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آیت یہاں پہ جو پیش کی گئی ہے، باب اور آیت میں مناسبت کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میں باب کیا ہے کہ اس امت کا بعض حصہ مشرک ہو جائے گا، شرک میں مبتلا ہوگا، اور آیت جو ہے وہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ طاغوت پر اور جبت پر ایمان رکھتے تھے. تو آیت اور باب میں کیا مناسبت ہے؟ یعنی یہ مصنف رحمہ اللہ آیت نہ ہے، یعنی کوئی تو کنیکشن ہوگا. اب یہ کنیکشن تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے بھائی. یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ اس امت کے شرک میں مبتلا ہونے کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک سیکنڈ، مائک کس کے پاس ہے؟ مائک نہیں چل رہا؟ نہیں چلا ہے. نہیں اور کوئی آپ ٹرائی کریں گے؟ کیا کلیئر ہے بتائیں. اس آیت سے یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ اس امت کا بعض حصہ شرک میں مبتلا ہوگا؟ اس آیت سے کیا بات ہوئی یار؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو آسمانی کتاب دی جاتی ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ نہیں. اچھا خواتین میں سے کوئی سسٹر جواب دیں جی. ایک سیکنڈ. ہاں مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے. اس آیت سے اس امت کا شرک میں مبتلا ہونا یہ ثابت کیسے ہو رہا ہے؟ چلیں آپ بتا دیں. چلیں مائک دیں. ایک حدیث اس کی دلیل ہے کہ ہم نے جو پچھلے سبق میں پڑھی تھی کہ یہ امت بھی پچھلی امتوں کو فالو بالکل. حدیث ابھی آپ پڑھیں گے بھی، اس میں حدیث ہے کہ تم اے مسلمانوں تم پہلے کی امتوں کو بالکل ایگزیکٹلی شبرم بے شبر ذراعم بے ذراع فالو کرو گے، حتیٰ کہ گو کے بل میں بھی داخل ہوں گے تو تم بھی ہوگے. تو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اہل کتاب شرک میں مبتلا ہوئے تھے، طاغوت پر ایمان لا گئے تو تم بھی ہوگے. مصنف رحمہ اللہ کا بڑا گہرا استدلال ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. حدیث کو اگر نہیں سمجھیں گے تو اس آیت کو نہیں سمجھ سکیں گے. نہیں پتہ چل رہا ہے، آیت سے صرف نہیں پتہ چل رہا مصنف کا استدلال. تفسیر حدیث تفسیر ہی ہے نا. اچھا جی اگلی آیت، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ. اچھا اس میں بھی یہی ہے، دیکھیں میں پوری آیت کا اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا. اس میں وعبد الطاغوت، یہ محل استشہاد ہے. وعبد الطاغوت کہ آپ نے یہ اہل کتاب سے جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا، وغضب علیہم وجعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا. اچھا یہ بہت سے لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے بندر اور خنزیر یہ کوئی یہودی کی نسل ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے. اگرچہ انہیں جو ہے وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیا گیا تھا، کس جرم کی وجہ سے؟ ہیلے کی وجہ سے. جی وہ ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے کے ہیلے کی وجہ سے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے جو بڑے تھے، یعنی جو بڑی عمر کے تھے، ان کو خنزیر بنا دیا گیا تھا، اور جو چھوٹی عمر کے تھے ان کو بندر بنا گیا تھا. لیکن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی
سزا دیتا ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ نسل جاری نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے بھی بندر موجود تھے, یہ کوئی یہودی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو بہرحال یہ جملہ معترضہ آ گیا تھا. ہاں, محل استشہاد, محل استشہاد یہ عبد الطاغوت, اور انہوں نے طاغوت کی عبادت کی, طاغوت کی عبادت کی. شرک ہے نا طاغوت کی عبادت کرنا, تو یہ محل استشہاد ہے. محل استشہاد کیا ہوتا ہے کہ جس پورشن سے, جس ٹکڑے سے استدلال کیا جا رہا ہے. اب مصنف رحمہ اللہ کیا استدلال کر رہے ہیں کہ اس امت کا بعض حصہ شرک میں مبتلا ہوگا. آیت کے کس حصے سے استدلال کر رہے ہیں؟ استدلال مطلب رولنگ ڈرائیو کر رہے ہیں, نتیجہ اخذ کر رہے ہیں عبد الطاغوت سے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لفظ کو یاد رکھنا, اس کو کہتے ہیں محل استشہاد. جس جگہ سے دلیل پکڑی جا رہی ہے, پوری آیت سے تو دلیل نہیں پکڑی جا رہی نا, آیت کے عبد الطاغوت سے دلیل پکڑی جا رہی ہے. یہ بند کرنے کس کا ہے؟ استشہاد یہ ہے کہ اس جگہ سے دلیل پکڑی جا رہی ہے, استدلال یہ ہے کہ دلیل نکالی جا رہی ہے, وہ الگ چیز ہوتی ہے. ہاں, یعنی وہ جگہ دلیل, استشہاد یہ ہے کہ وہ جگہ دلیل بن رہی ہے, استدلال یہ ہے کہ وہ جگہ سے جو دلیل بن رہی ہے اس سے دلیل نکالی جاتی ہے. اب آپ فضول میں الجھیں گے تو میں آپ کو جاؤں گا, آپ نہ الجھیں سے دوسرے بھی الجھ جائیں گے, چھوڑ دیں اس کو. ہاں, استشہاد, جی محل استشہاد کہتے ہیں اس کو, استنباط بھی وہی ہے. یہ اتنا ضروری نہیں ہے, آپ اصول فقہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. ہاں, نہیں آئے گا انشاءاللہ. اچھا, اگلی آیت ہے وقولہ تعالی قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. یہ سورہ کہف کی آیت ہے, یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. وہ لوگ جو غالب آ گئے ان کے کام پر, یعنی اس معاملے میں غالب آ گئے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ضرور باتیں نہ کریں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں نا انہیں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور آپ کو بھی کچھ علم کا حصہ رہ جاتا ہے. باتیں نہ کریں. قال الذين غلبوا على امرهم, ان لوگوں نے کہا جو معاملے میں غالب آ گئے تھے. کس معاملے میں؟ کہ ان اصحاب کہف کا کیا کیا جائے. اصحاب کہف جو ہے وہ نیک اولیاء تھے. ٹھیک ہے, پورا واقعہ آپ جانتے ہیں نا, اصحاب کہف والا غار میں تھے, اور پھر یہ وہ سب کہ بھائی یہ تو بڑے معجزہ ہوا کہ یہ اتنے سال جو ہے وہ زندہ رہے, اتنے سال بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھ گئے. تو بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلا بھائی یہ تو بڑے نیک ولی تھے, کیا کریں جی, ایک نے کہا ان کو یہیں دفنا دو اور کچھ نہیں کرو. ایک نے کہا نہیں, ہم اس پر مسجد بنائیں گے. تو جنہوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے وہ کون تھے؟ اہل السلطہ, یعنی وہ جو تھے وہ حکمران قسم کے اتھارٹی والے لوگ تھے, تبھی تو وہ اپنا حکم نافذ کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے کہا جو اس معاملے میں غالب آ گئے, یعنی پھڈا چل رہا تھا, اس پھڈے میں غالب آ گئے, اس ڈسپیوٹ میں غالب آ گئے کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے. اب جو قبروں پر مسجد بنانے کے قائل ہیں وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں اصحاب کہف پر جو ہے وہ مسجد بنائی گئی اور یہ بات طے ہوئی. جواب, اللہ نے انڈورس تھوڑی کیا, اللہ نے صرف نقل کی یہ بات. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں منافقین کی بھی نقل کی ہیں, تو کوئی اللہ تعالیٰ نفاق نعوذ باللہ تھوڑی انڈورس کر رہے ہیں یا ثابت کر رہے ہیں. ہاں, قال انا ربکم الاعلی, فرعون کی بات بھی نقل کی ہے نا, اس کو کہتے ہیں حکایت. تو حکایت سے ثبوت لازم نہیں آتا, یہ قاعدہ ہے. حکایت سے نفس امر کا ثبوت لازم نہیں آتا. ہاں, حلوہ والا حکایت کہتے ہیں نریشن, نریٹنگ, نقل کرنا. تو نقل کرنے سے اس چیز کو انڈورس کرنا یا ثابت کرنا وہ لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ صحیح, یعنی اس سے استدلال باطل ہے. اس آیت سے قبروں پر مسجد بنانے کا استدلال کیا ہے؟ باطل ہے. اب اگر چلو ہم یہ کہہ لیں, چلو تمہاری بات مان لی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی, اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انڈورس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ قاعدہ بتا دیا, خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آیت میں چلیں ابہام ہے نا, زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ابہام ہے, آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انڈورس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ابہام ہے. تو ابہام کیسے رفع ہوگا؟ حدیث سے, حدیث رسول اللہ سے. یہ حدیث سے اقیم الصلاۃ میں ابہام ہے نہیں ہے, ابہام مطلب انکلیئرٹی ہے نا, نماز کیسے پڑھنی ہے, ابہام کیسے دور ہوگا؟ حدیث سے. تو شاید میں اگر ابہام ہے تو ابہام کیسے دور ہوگا؟ حدیث سے. اس سے قبل باب اور اس سے بھی پہلے والا باب میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی, ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, کنائس والی, کہ اللہ تعالیٰ پر لعنت کرے کہ ان میں کوئی بھی نیک بندہ مر جاتا تو ان کی قبر پر مسجد بنا لیتے. تو جب صریح احادیث موجود ہیں تو پھر یہاں اتنی ابہام اور الجھن میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ وہ ہے نا آیت سورہ آل عمران کی آیت کیا ہے, وہ شروع میں ہی ہے, نکل گئی کون سی والی, مجھے آتی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں, کیا ہے وہ؟
اس میں سے بعض آیات محکمات ہیں، بعض متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. ہاں جی ہاں، تو جس کے دل میں زیغ ہوتا ہے نا وہ متشابہ آیات میں اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. ٹیڑھ پن، ہاں ٹیڑھ پن جو ہے وہ قرآن سے نکال لیتے ہیں. کون نکالتے ہیں؟ جن کے دل میں زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے. یضل به کثیرا. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گمراہی سے بچائے. جی زیادہ سے زیادہ اگرچہ یہ آیت محکم ہے لیکن اس کو آپ اگر ڈسپیوٹ کر رہے ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلے متشابہ آیت ہے بس. نہ اللہ اس کو انڈورس کر رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے منع کر رہا ہے. تو متشابہ آیات کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کو امہات کی طرف، محکمات کی طرف پھیرا جاتا ہے. فَهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. یہ جو محکم آیات ہیں یہ کتاب کی ماں ہیں. یعنی جہاں پہ جن آیات میں انکلیئرٹی ہے، ابہام ہے، ان کو محکم آیات کی طرف پھیرا جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اب بہت سے لوگوں نے یہ لے لیا اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے یہ عقیدہ لے لیا. ہم نے کہا نہیں، یہاں پہ مع جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے، فزیکل سینس میں نہیں ہے. اگر تم ہم سے جھگڑا کر ہی رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ اس آیت کو متشابہ کہہ دو کہ اس میں ابہام ہے کہ مع کا کیا معنی ہے. یہ ابہام محکم آیت سے دور ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے. تو جو متشابہ آیات ہوتی ہیں ان کا تشابہ، ان کی کنفیوژن، ان کا ابہام محکم آیت کی طرف پھیرا جاتا ہے. اسی لیے ہن ام الکتاب ان کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی تفسیر کا ایک اصول ہے کہ متشابہات کو محکم کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جی، حدیث سے. حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے. چلے جی، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا بھائی. یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. اور بھائی یہاں سے دلیل کیسے مل رہی ہے؟ اس سے دلیل کیسے مل رہی ہے؟ مصنف کیا استدلال کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اس آیت سے، سورہ کہف کی آیت سے؟ یہ تم سے پہلے لوگ تھے، یہ کہا جاتا ہے نصارہ تھے، قوم نصارہ تھے. تو تم میں سے پہلے لوگ تھے اور تم اپنے سے پہلے لوگوں کو فالو کرو گے. تو پہلے لوگوں نے اپنی نیک صالحین کی قبر پر مسجد بنائی، تم بھی بناؤ گے. اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ، ضرور ضرور تم پیروی کرو گے، سننا، ان لوگوں کے طریقے کو. یہ سنن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنن بھی پڑھ سکتے ہیں، معنی ایک ہی ہے، یعنی طریقہ، سبیل، طریقہ. یہ سنت کی جمع ہے، سنہ اس کی جمع ہے سنن یا سنن. لَتَتَّبِعُنَّ، تم ضرور ضرور ان لوگوں کی طریقے کو فالو کرو گے، من کانا قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. یہ حدیث آ گئی. حذف القزۃ بالقزہ، یہ ایک محاورہ ہے جو اس بات کا معنی دے رہا ہے کہ تم بالکل، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ قدم بہ قدم فالو کرو گے. اصل میں قزہ بالقزہ، قزہ کہتے ہیں جو ان کے تیر پر فیدرز، پر، پرندوں کے پر جو ہیں وہ لگائے جاتے تھے تاکہ ایک سیدھ میں تیر جائے اور ایک فرکشن یا کوئی اس طرح سے کوئی سائنس ہوتی ہوگی اس وقت کی کہ فرکشن ریڈیوس ہوتا ہوگا یا جو بھی سیدھا تیر جاتا تھا. تو وہ جو پر جو لگائے جاتے تھے وہ بالکل ایگزیکٹلی ایکول ہوتے تھے. اگر ذرا سا بھی ایک بھی تھوڑا سا آؤٹ ہوتا تو وہ تیر کا ڈائریکشن جو ہے وہ الٹا ہو جاتا. تو تم ان کو ایسے فالو کرو گے جیسے کہ یہ پر بالکل ایک ہی لائن میں سیدھ میں ہوتے نا، حتیٰ کہ ایک ایک چیز جو انہوں نے کی وہ تم بھی کرو گے. ابھی آ رہا ہے پچھلی تمام امتوں کا ہے یا کون ہے؟ چلیں ٹائم ہو گیا ہے تو ہم اس حدیث کو اور بھی تفصیل ہے اس میں انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ اتنا خوشی سے کہنا جی جی جائیں. سبحانک اللہ.